بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغسنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم و قدس میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کرنے سے پہلے آئیے ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضوری کا طریقہ اور حاضر باش ہونے کی جو علامت ہے، آئیے اس راہ کا مسافر بنے، بابا سے بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلا آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خون اقدس جن عظیم شخصیتوں کے شریانوں میں دوڑ رہا ہے، شہزادے سرکار رفیق ملت حضور سیدی مخدومی شاہ صوفی میاں شاہ صاحب قبلہ اور مخدوم گرامی اولاد مولا کائنات شیخزادہ سید فرحان میاں شاہ صاحب قبلہ۔ نظامت کی دنیا ایک بڑی وسیع کینوس رکھتی ہے، بڑے بڑے نقبہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے مشہور ہوئے، لیکن اس صنف کو جس نے گھر گھر پہنچایا، ہر عوام و خواص کے ذہنوں میں نظامت کے حوالے سے ایک آئین، ایک آرٹیکل، ایک انسائیکلوپیڈیا بنا کے پیش کیا، وہ نام میرے بڑے بھائی مقبول بارگاہ سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی محترم کفیل انور صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ ان کا یہاں ہونا، کسی کا یہاں نہ ہونا، پھر صرف ان کا ہونا ہی کامیابی کی علامت ہے اور جلسے کی قبولیت کی بھی علامت ہے۔ ایک ایسا ناظم آپ کو دستیاب ہے، میری نظر میں تو اس وقت پورے ملک کے ہر جلسوں کی ضرورت ہے۔ اچھے اشعار کا انتخاب اور اسے ذہن نشی کرنا اور بڑی برجستگی سے، بڑی سلاست کے ساتھ میں اسے سامعین کی سماعتوں کی زنبیل میں ڈالنا، یہ ان کا خاصہ ہے۔ برملا اشعار کہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آپ سب کو ایسے شخص کا ہونا بہت بہت مبارک۔ میرے بھائی محترم غلام نور مجسم، جن کو سننے دیکھنے کے لیے ہم نے آج کی شب میں اللہ سے اس کے حبیب کے صدقے میں آنکھیں مانگی ہیں۔ نور بھائی کو میں نے سمجھا رکھا ہے کہ جب تک میری گفتگو ہوتی رہے آپ منبر شریف پہ مت آئیے۔ میرے دائیں طرف ہم لوگ جن کے اشعار کے وجود کے پیکر کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھتے تھے، محترم جاوید صدیقی صاحب، زبان کی تمام طرح سرحدیں کراس ہو گئی ہیں، ان کے اشعار پوری دنیا کے نعت گو، نعت خواں حضرات کی زبانوں پر غالب ہے۔ بہت ساری ان کی مقبول نعت ہیں، لوگ پڑھتے ہیں اور مقبول لوگوں کے خاندان سے اپنا تعلق قلبی و روحی وہ جوڑتے ہیں۔ منبر شریف پہ جتنے طلباء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا امام الاولیاء سیدی اشاہ سرکار فضل رحمہ بن مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم کی برکتیں اور ان کا مبارک علمی و روحانی وراثت کا جو تاج ہے، ان کے جو شہزادوں کے سر بنا ہوا، یہ ان کی کد و کاوش اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ ان کے دادا جان کے تولد پذیر ہونے کی ساعت نور میں آج ان کے دادا جان کی مبارک آل سرکار شاہ فضل رحمہ بن مراد آبادی کے لاڈلوں کی مبارک اور بسیار اور کامیاب کوشش ایک عظیم جشن کے طور پر
اس روپ میں ہم دیکھ رہے ہیں جو تلسی پور، یہ گونڈا، اترولا، بلرام پور، جہاں سے 4-5 گھنٹے کے راستے پر لکھنؤ نیپال کی سرحدیں موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب فاصلے تو تھوڑا سا زیادہ ہیں، یہاں سے مدینہ شریف بہت قریب ہے، یہاں سے حضور کا دربار، حضور کا دیار بہت قریب ہے الحمدللہ، کیونکہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، جہاں ذکر حضور ہوگا وہاں حضور ہوں گے، جہاں حضور ہوں گے وہاں ذکر حضور ہوگا۔ ہم ہو نہ ہو، آپ ہو نہ ہو، حضور ہے تو ذکر حضور ہے، یہ لازم و ملزوم سے ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں بھی ایک جاروب کش کی حیثیت سے آیا ہوں، اور سید صاحب یہاں پر آنے کی جو دعوت محبت ہے اور حضور سیدی شاہ سرکار بھیو میاں شاہ صاحب قبلہ کے نالین کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے، میں اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے پاؤں کا غسالہ پینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ سب حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ رضا کمیٹی کے نام سے یہ مبارک برکات، انوار، تجلیات آیا ہیں۔ اللہ ان بچوں کو، ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی اور میں بھی ایک مریض کی حیثیت سے ہوں یہاں پر۔ آئیے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں۔ مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس میں جو ایکو ہے اسے بند کر دیں، اس مائک کا جو ایکو ہے اسے بند کر دیں۔ بیٹھ جائیں بھائی، سب لوگ بیٹھ جائیں، راستہ مجبوریوں کے تحت ہے، آنے جانے دیجیے۔ اس میں جو ایکو ہے اسے بالکل بند کر دیں، ایکو اس کا بالکل بند کر کے تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے گا، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے گا، اس کے بعد اور بڑھائیں تھوڑی سی آواز، اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا۔ الحمدللہ میں اپنے بزرگوں کے، اپنے آقا زادوں کے، اپنے پیرزادوں کے، اپنے شیخ زادوں کے نالین کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں اور دھیمے سے چپکے سے شعر پڑھتا ہوں۔ شرف انسان کا بتانے کے لیے آپ آئے، شرف انسان کا بتانے کے لیے آپ آئے، فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے۔ شرف انسان کا بتانے کے لیے آپ آئے، فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے۔ جب سرے دشت نہ تھی کوئی شناسا آواز، مجھ کو قرآن سنانے کے لیے آپ آئے۔ جب سرے دشت نہ تھی کوئی شناسا آواز، مجھ کو قرآن سنانے کے لیے آپ آئے، مجھ کو قرآن سنانے کے لیے آپ آئے۔ جس لمحے میں سرکار کا آنا ہوا ہے اس لمحے کے بارے میں میرے امام نے بریلی شریف میں 150 سال پہلے ایک شعر کہا تھا۔ اس شعر کے بارے میں جماعت دیوبند کا ایک مولوی ہے، وزیر معبود اور وزیر تعلیم رہ چکا ہے پڑوسی ملک میں، اس کو لوگ کوثر نیازی کہتے ہیں۔ بڑا قابل آدمی تھا، مقبول نہیں تھا، علمی صلاحیت تھی لیکن وہ حضور کی بارگاہ کا حاضر باش نہیں تھا۔ وہ کوثر نیازی سے بڑا ابو اللہ مودودی سے بڑا متاثر تھا، اس کا نام تھا کوثر نیازی، اور بڑا پڑھا لکھا انسان تھا۔ ہندوستان آیا تقسیم ملک کے بعد تو لوگوں نے اسے، وہ اعلیٰ حضرت سرکار سے بڑی محبت کرتا تھا کوثر نیازی، تو اس سے کہا گیا کہ خاموشی سے ایک سیمینار ہو ممبئی میں، کیمپس میں، ایک لاج میں، اور شخصیت اعلیٰ حضرت کی ہو، تم گفتگو کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ شخص مائک پر آیا تو اس نے ایک بات کہی، اور لمبی گفتگو ہے، مجھے سمیٹنا ہے، ایک ہی شعر کی طرف میرے گفتگو کا ایرو گھومے گا۔ اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک جملہ کہا، میں نے جتنی روٹیاں نہیں کھائیں اس سے زیادہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کوثر نیازی، جتنی روٹیاں میں نے نہیں کھائی ہیں اس سے زیادہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو علم کا سمندر سمجھتا تھا، میں علم کا سمندر ہوں، لیکن جس دن میں نے کنز الایمان، حدائق بخشش اور حسام الحرمین اور اعلیٰ حضرت سرکار کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میں نے فیصلہ کر لیا کہ علم کا سمندر میں نہیں اعلیٰ حضرت ہیں، میں تو اس کے کنارے پر کھڑے ہو کے سیپیاں چن رہا ہوں۔ یہ اس کے جملے ہیں۔ اب وہ مجھے جو کہنا ہے وہ یہ سنیں۔ تب اس نے کہا کہ آپ کی کتابیں عشق پر بہت ساری باتیں کی۔ تب وہ کہتا ہے کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، حدائق بخشش ان کی ڈائری کا مجموعہ ہے نعت کا، بہت بڑے نعت گو لہجے کے مالک تھے، اور ایک زمینوں پہ 200 سے 100 اشعار آپ نے کہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اگر وہ پوری زندگی 65 سال کی لائف میں اعلیٰ حضرت کوئی ایک شعر بھی نہ کہتے، کوئی ایک کلام نہ کہتے، کوئی ایک نعت منقبت نہ کہتے، صرف ایک شعر کہہ کے وہ گزر جاتے، انتقال ہو جاتا، تب بھی وہ ایک شعر کلاموں کا امام ہوتا، وہ امام الکلام ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوثر نیازی کہتا ہے تب بھی وہ اپنے وقت کے اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر ہوتے، صرف ایک شعر کہتے اور پھر وہ پوری زندگی کچھ نہ کہتے۔ تو کسی نے پوچھا وہ ایک شعر کیا ہے، تو اس نے آج ہی کے لیے وہ شعر کوٹ کیا تھا، وہ یہ ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں
علامہ فیض احمد اویسی نے اعلیٰ سرکار کی کتاب کی 25 جلدوں میں تراجم کیے ہیں. وہ کہتا ہے اگر میں نے کوشش کی ہوتی تو اس سے زیادہ ضخیم کتاب صرف اس شعر کی تشریح پہ لگا دی. کوثر نیازی بولتا ہے. آئیے بات ختم، مبارکبادیاں پیش کر کے باتوں کی شروعات کرتے ہیں. آپ سب کو حضور کی میلاد بہت بہت مبارک. ذرا ہاتھوں کو ڈاکے بول دیں سرکار کی آمد. آپ کہتے ہیں نور والا آیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کوئی سوزے دلوں کی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی جاسوس لہجے کا استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ آج حضور کی آمد ہے، آج خوشی کی بات ہے. ذرا پیار سے کہہ دو نور والا نور لے کر آیا ہے. کیا نور لے کر آیا ہے؟ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. یہ بات کیوں کہیں گی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. جس ذات کو اللہ نے بھیجا آج کی شب میں مکہ شریف کی مبارک اطراف و جوانب کے 72,000 پہاڑیوں کے درمیان اس مبارک جبل فارا کے قریب میں، جبل احد کے جبل کعبہ کے قریب میں، تو اس ذات کو نور بنا کے بھیجا. ایک عاشق کہتا ہے وہ نور والا تھا. پھر وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. اللہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن کے آئے عاشقوں کی نظر میں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. اب وہ جب سب سے بڑی نعمت ہے تو آئیے اس نعمت کا چرچا کریں. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم جتنا زیادہ میرا شکریہ ادا کرو گے میں اس سے زیادہ تمہیں عطا کروں گا. سبحان اللہ. جب زمین پر سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول کی ہے، یہ ہمارا اور آپ کا، ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، تو حضور کی آمد پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ حضور کی امی، حضور کے ابو، حضور کے اجداد، حضور کے امجاد کا، حضور کے پرکھوں کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں؟ آئیے بات یہیں سے شروع کرتے ہیں. کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کسی کی توجہ موبائل کی طرف نہیں، سب کی توجہ حضور کی آمد کے اس بگل کے بجنے والی آواز کی طرف ہو جو ہمارے اندر لحن داؤدی کی فضا قائم کرنے والی. سننا غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایمان پر اہل سعود شک کرتے ہیں، بلکہ شک نہیں کہتے ہیں، وہ مومنہ نہیں تھیں. حضور کی ماں کے بارے میں اہل سلف کا عقیدہ ہے، وہابیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ایمان والی نہیں تھیں، معاذ اللہ. حضور کے ابو کے بارے میں جماعت اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کا ایمان کامل نہیں تھا، معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی امی، حضور کے ابو کے ایمان پر وہ شک کرتے ہیں. ایک عاشق گزرا ہے جسے دنیا امام جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتی ہے. امام جلال الدین سیوطی. یہ نام بھول جائیں تو جلال الدین تو یاد رہے گا، اگر یہ نہ یاد رہے تو امام تو یاد ہی رہے گا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے بسیار کوشش کی، محبتوں کے ساتھ مجھ پر کرم ہوا تو میں نے اللہ کے رسول کی ماں امی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کامل پر میں نے ایک کتاب لکھی. سننا غور سے. وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعت نے اعتراض کیا تھا کہ حضور کی ماں کا ایمان ثابت کرو، تو میں نے حضور کی ماں کا ایمان ثابت کیا. سبحان اللہ. میں نے کتاب میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کس قدر مبارک صالحہ اور مومنہ آمنہ تھی، کس قدر پاکیزہ طیبہ طاہرہ تھی. سبحان اللہ. اب توجہ رکھنا بھائی صاحب. جناب امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں نے کتاب لکھی، کتاب مارکیٹ میں آ گئی. چھپنے کا تصور نہیں تھا، وہ محرر کے ذریعے سے کتابیں آگے بڑھتی تھی. جب کتاب مارکیٹ میں آئی، گھر گھر وہ کتاب کی زینت بنی اور برکتوں کے نزول کا بیس بنی. تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں سو رہا تھا. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں اپنے گھر پہ سو رہا تھا، میں نے خواب میں اللہ کے رسول کی ماں امی آمینہ کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا. مبارک ہو آپ سب کو. کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی امی کا دیدار فرمایا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کو دیکھا تو میرا سر ان کے قدم ناز پہ جھک گیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے حضور کی امی کو دیکھا تو میں تڑپ گیا. میں نے کہا امی جان آپ رسولوں کے سردار کی ماں ہیں، آپ نے میرے خواب میں آ کے مجھ پر کرم فرمایا ہے، بہت بڑا کرم فرمایا ہے. تو امی آمینہ نے فرمایا تھا اے جلال الدین تو نے میری اور میرے شوہر کے ایمان کامل پر کتاب لکھی ہے. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. امی آمینہ فرماتی وہ کتاب میری بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. اتنی خاموشی سے بولو گے تو آواز کیسے پہنچے گی بھائی مدینے. اور کوئی رات ہوتی تو کہتا خاموش بیٹھو خاموش بیٹھو. سمجھے آج کی رات تو پورے سال کی تقدیر کے جگانے کی رات ہے بھائی. آج جیسا بولو گے ویسے پورے سال بولو گے. آج خاموش رہو گے تو پورے سال خاموش رہو گے. جیسی آج آپ کے چہرے پر خوشی ظاہر ہوگی ویسے پورے سال مسکراتے رہو گے. اس کو لکھ لو سمجھے. میں رہوں نہ رہوں لیکن حضور کا ذکر اگر آپ کے چہرے پر خوشیوں کی اسٹیکر کو چسپا کرتا ہے تو آپ کے گھر کے طواف کے لیے فرشتے آتے رہیں گے انشاءاللہ. ورنہ اب آئیے بات کرتے ہیں. امینہ فرماتی ہے امام جلال الدین تو نے میرے اور میرے شوہر کے ایمان کامل پر کتاب لکھی ہے. میں بہت خوش ہوئی ہوں، کتاب تیری میری بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے.
حضور کی ماں کہتی ہیں کتاب میری بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، اے جلال الدین بول تجھے انعام کیا چاہیے، بول تجھے ایمان کیا، اس کے بدلے میں تجھے انعام کیا چاہیے، انعام کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہیں امی جان جو مجھے عطا فرما دے، آپ کے نالین کا غسالہ ہی میرے لیے کافی، آپ جو مجھے عطا فرما دیں، اگر گونگے نہیں تو بولیے گا، بہرے نہیں تو بولیے گا، دونوں سے آپ قاصر ہیں تو دل کی زبان کا استعمال کیجئے گا۔ امی آمنہ فرماتی کیا چاہتے ہو؟ کہا امی جو چاہیں مجھے عطا کر دیں۔ تو امی آمنہ نے کہا میرا دل کہہ رہا ہے میں تجھے وہ انعام دوں تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ کہا کیا؟ کہا میں اپنے بیٹے محمد عربی سے کہہ کے یہ جا کے اس سے کہوں گی تو جلال الدین کے خواب میں آ کے اپنے چہرے کی زیارت سے اسے مشرف کرا دے۔ اللہ اللہ میں نا بھائی یہ نعرہ بھائی آپ کی طرف سے جب لگے سال دو سال میں آپ کی طرف سے لگے، ایک کوئی لگائے کوئی نعرہ، ذرا ہاتھوں اڑا کے جواب دیجئے، آرام کرنے دیجئے ان بھائیوں کے، ان کی دعاؤں کے سہارے سے بیٹھے۔ ایک زبان ہو کر کے ذرا ہاتھوں اڑا کے بولے سرکار کی آمد، اونچی آواز میں سرکار کی آمد۔ امی آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ اے جلال الدین میں اپنے بیٹے محمد عربی سے جا کے کہتی ہوں کہ وہ تیرے خواب میں آ کے اپنے چہرے کی زیارت سے تجھے مشرف کرا دے، یہ تیرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سے کسی نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس کے کچھ مہینے کے بعد، سالوں کے بعد، تو امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا حضور کی ماں کی دعا کی برکت سے میں نے وہی خاموش نہ رہے، میں نے 72 مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھنے کا شرف حاصل۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دین کس کی تھی؟ اسی نور والے کی جس کے بارے میں آپ نے کبھی کہا نور والا، بولے نور والا۔ یہ نعرہ کیوں لگتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا، نور آیا تو پھر وہ جو نور کہلانے کا دعویٰ کرتے تھے نا ان کو اس دعوے کی دلیل مل گئی۔ ہم تو نور نہیں تھے، جو نور ہے اس کی وجہ سے نور ہمیں نوری کہا جا رہا ہے۔ یہی امام جلال الدین سیوطی فرماتے میں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، فرماتے میں نے دیکھا تو ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی۔ آپ کی قبر نہیں تھی، آواز تو آ سکتی ہے نا؟ کہتے ہیں اس قبرستان کی ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے میں بڑا خوش ہوا، لیکن اس قبرستان کے ایک قبر میں زیادہ روشنی تھی۔ فرماتے امام جلال الدین سیوطی تو میں نے سوچا کہ ان قبر کے مردوں سے بات کروں۔ صاحب کشف تھے، وہ بڑا ہی پیارا علم پایا تھا اللہ کی بارگاہ سے، جو حضور سے باتیں کرے وہ قبر کے مردوں سے بات کرنے میں کیا دقت اس کے لیے بھائی؟ وہ کہنے لگے میں نے سوچا کہ قبرستان کے مردوں سے میں باتیں کروں، تو میں نے ان قبرستان کے مردوں کو میں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا تو میں نے پوچھا کہ اے قبرستان کے مردوں یہ بتاؤ تمہاری قبر میں روشنی کیوں ہے؟ تھک گئے؟ تمہاری قبر میں روشنی کیوں ہے؟ تمہاری قبر میں روشنی کیوں ہے؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو اندر سے آواز آئی بات یہ ہے کہ میری قبروں میں حضور آئے تھے۔ آئے ہائے ہائے، میری قبر میں اونچی بولے بھائی، یا بولے یا زبان واپس کریں، یہ کسی اور کو دے کے میں اس کی آواز نکلوا لوں گا، ورنہ دوسری مخلوق آئے گی سبحان اللہ کہنے۔ سمجھے بھائی یہ حضور کی آمد کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتا تیری قبر میں اتنی قبروں میں روشنی کیوں ہے؟ تو اندر سے آواز آئی بات یہ ہے کہ میری قبر میں، ذرا پیچھے والے بولے میری قبر میں حضور آئے تھے تو اس لیے روشنی ہے، تو آپ کہتے کیوں نہیں؟ کیا نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ فرماتی امام جلال الدین سیوطی مجھے تو جواب مل گیا، میں بڑا خوش ہوا، لیکن میں نے سوچا ذرا اس قبر کے پاس جاؤں جس قبر میں زیادہ روشنی تھی، وہاں زیادہ روشنی تھی، اس سے پوچھو کہ بھئی بیس کیا ہے اس کا۔ فرماتے میں اس قبر کے قریب گیا اور میں نے جا کے سلام کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا لوگ مجھے جلال الدین سیوطی کہتے ہیں۔ بولے کیا کرنے آئے ہو؟ تو میں نے کہا پوچھنے آیا ہوں کہ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ ان قبروں میں روشنی کی وجہ یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے اس لیے قبر روشن ہے، تو تمہاری قبر زیادہ کیوں روشن ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کوئی خاموش نہ رہے، بات یہ ہے کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ آئے آئے وہ مسکرائیں جان سی کلیوں میں پڑ جایا کرتی ہے، وہ مسکرا دے تو بھوکوں کی بھوک مٹ جایا کرتی ہے، وہ مسکرائے تو پیاسوں کی پیاس مٹ جائے، وہ مسکرائے تو یتیم بچہ بولے اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ مر گیا، مجھے باپ سے بہتر محمد جیسا سایہ مل گیا۔ حضور کی مسکراہٹ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ جماعت دیوبند کی شان سن، میرے آقا وہ ایسی مسکراہٹ کہ شاعر کہتا ہے وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ جایا کرتی ہے۔ اللہ اوپر، میرے آقا مسکرائے، میری قبر میں حضور آئے بھی تھے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو آئے بھی تھے، پھر سے بولو آئے بھی تھے، جلدی بولو۔ جواب مکمل ہوگا کہ نہیں؟ جواب ہوا کہ نہیں بھائی جان؟ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو مبارک ہو، اللہ میرے بھائیوں کو مبارک ہو۔
کرسیاں نہیں ملی لیکن حضور کی محبت میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ. ہم دیکھیں نہ دیکھیں لیکن حضور دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. یہ اچھی ماؤں کی تربیت کا اثر ہے، خدا کی قسم اچھے خاندان کے انسان ہونے کا اثر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ماں بہنوں کی محبتیں آج حضور کی محفل میں آئی ہیں، نعرے لگا رہی ہیں نسلیں سرکار کی آمد. کیا کہا سنیں، کیا کہا امام جلال الدین سیوطی نے؟ جواب مجھ کو مل گیا کہ ان کی قبر میں حضور آئے بھی تھے. آئے بھی تھے. تو میں نے سوچا ایک سوال اور کر لوں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ حضور تمہاری قبر میں مسکرائے کیوں تھے؟ حضور تمہاری قبر میں مسکرائے کیوں تھے یہ بتائیں تو صحیح. وہ بچے کدھر گئے جن کو بستے میں 10 روپے ملتے ہیں نا ماں باپ دیتے ہیں اسکول میں چوٹ وہ ٹافی کھانے کے لیے اور برگر چاؤمین برگر اور وہ کٹ کیٹ اور گڈ ڈے بسکٹ کھانے کے لیے ملتے ہیں. وہ بچے اسکول کے بستے میں اسے رکھتے ہیں، اپنے کلاس روم میں چپ چاپ رکھتے ہیں، دوپہر میں کھاتے ہیں. وہ بچیاں کہاں ہیں جو 8-10 سال کی ہیں، وہ 15-20 سال کی ہیں، جو اپنے دوپٹے میں اپنی ماں کے دیے ہوئے تحفے کو پیسے کو 20-25 روپے لپیٹ کے رکھتی ہیں دوپٹے میں کہ آئس کریم والا آئے گا تو اسے آئس کریم کھاؤں گی. لیکن ان بچیوں کو جو پتہ چلتا ہے کہ تلسی پور میں رضا کمیٹی کے نام سے کچھ محبین حضور کی میلاد کی محفل سجا رہے ہیں تو بچے وہ پیسے نکال کے ان چندہ کرنے والوں کو دے دیتے ہیں. بچیاں میری بہنیں ان پیسوں کو نکال کے دوپٹے سے ان پیسے چندہ کرنے والوں کو دے دیتے ہیں. ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے. وہ اس قبیلے سے جڑنے والی آوازیں ہیں جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں. فرماتے میں نے کہا یہ بتائیں تیری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرانے کا بیس کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی بات یہ ہے کہ جلال الدین میری چھوٹی سی دکان تھی، گمتی میں دکان تھی، وہ میری بہت چھوٹی سی دکان تھی، میں اس پر بیٹھتا تھا. میری عادت تھی شام کو جب دکان معمول کے مطابق یعنی بند کرتا تو روزانہ 1 روپے کا سکہ نکال کے ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا. مہینے میں 30 روپے اور 2 مہینے میں 60 اور 6 مہینے میں وہ کہتے ہیں تقریباً 200-180 ہو جاتے تھے. اور پھر پورا سال آتے آتے تقریباً 350 سکوں سے وہ تھیلا بھر جاتا تھا. دیکھنا ہے کون کون خاموش رہتا ہے، کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ تمہاری قبر میں حضور آئے تھے تو مسکرائے کیوں تھے؟ سن، جب وہ پورے وہ جھولے وہ تھیلے پیسوں سے بھر جایا کرتے تھے تو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو ان پیسوں سے حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضور آئے بھی مسکرائے بھی، اور آئے مسکرائے تو پھر نور پھیلا تو پھر آواز آئی. بولے ہاتھ اٹھا کے بولے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. وہ کیسا نور والا تھا؟ رحمت بن کر کے آیا، نور بن کے آیا. سارے عالم کے لیے وہ عظیم نعمت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. سنیں جناب آدم علیہ السلام کو فرسٹ مین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلا آدمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ علماء انہیں ابو الانسان کہتے ہیں، یہ لوگ انہیں ابو البشر کہتے ہیں، بشر کے باپ، انسانوں کے باپ کہتے ہیں. دنیا کا سب سے پہلا آدمی آدم علیہ السلام. اس پر تو کسی کو شک نہیں؟ بولو بھائی کسی کو اعتراض تو نہیں؟ بیٹھے جتنے بھی یہاں پر ہندو بھائی میرے کہ یہاں وہاں ٹہلنے میں چاہتا ہوں وہ بھی بیٹھے حضور کی میلاد سنیں. شاید حضور کی میلاد کی برکت سے اللہ انہیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اس قصبے میں جو بیماریاں ہوں گی حضور کے ذکر سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ. بیٹھے رہیے گا. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا اے میرے بیٹے شیس میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن سن جب تیری زندگی میں کوئی مشکل مقام آئے، کوئی دقت پیش آئے نا تو دل کہے تو ایک آدمی بولے گا. جب تیرے سامنے کوئی ٹریجڈی کوئی مسئلہ پیدا ہونا تو محمد عربی کے نام کا وسیلہ دینا. حضور کا نام لے کے آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے شیس کوئی مشکل آئے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ دینا. تو جناب شیس نے کہا تھا ابو آدم سے اے میرے ابو آدم علیہ السلام آپ پہلے آدمی ہیں، پیدا آپ کو اللہ نے کیا، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا، آپ فرسٹ مین ہیں، آپ کو ابو البشر ابو الانسان کہا جاتا ہے. یہ درمیان میں محمد کہاں سے آ گیا؟ آپ اگر پہلے آدمی ہیں اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو درمیان میں محمد کہاں سے آ گئی؟ آواز آئی اے میرے بیٹے شیس میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے. جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کرے، جسے یقین ہو سبحان اللہ بولے. محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. آدم علیہ السلام، آپ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو اسے خبر ہو گئی. سنو خبر، واہ بھائی واہ. خبر کو خبر نہیں ہوگی جتنی حضور کے لاڈلوں کو، حضور کی آل کو، حضور کے اجداد کو ہماری خبر ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیں یہ جناب آدم علیہ السلام ہے. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے شیس میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے. آواز آ رہی؟ ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ. نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہزادہ حضور رفیق ملت، شہزادہ حضور رفیق ملت، جشن عید میلاد النبی، آمد سرکار مولائے اولاد سرکار مولائے کائنات، فائز فیضان فضل رحمہ کے مراد آباد. آواز تو بھائی آواز. کمیٹی کی ذمہ داری کسی بھی قسم کی کوئی بدنظمی نہ ہو. حضور کا آنا تمام تر عالمی سبحان اللہ. بہت بہت مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ بھائی. بہت بہت ہماری نظر میں تو یہ جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، یہ جو 10-20 سال کے بچے بیٹھے نہیں ہیں، میری نظر میں ان کی بڑی اہمیت ہے. اور اس بات کا مجھے شکوہ بھی ہوتا ہے جو ان کو کبھی کہتے ہیں جاہلوں کی جماعت کہہ دیتے ہیں، قلیل تنخواہوں پہ گزارا کرنے والے علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں. ان بیوقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتا. بس اسی بات کا جھگڑا ہے میرا دوستوں سے. شاعری اشارے کنائے کا نام ہے، میری مجبوری میں لکھنؤ کے قریب پیدا ہوا. بس اسی بات کا جھگڑا ہے میرا دوستوں سے. پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ میری نظر میں ہر بچہ لائق تعظیم و تکریم ہے جو ان سادات کرام سے محبت کرتا ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کے بیٹوں کی بارگاہ کا مؤدب بنایا ہے، ان کے دربار کا ہمیں خاکروب چاکروب بنایا ہے، نوکر بنایا ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں، اے اللہ تیرا شکر ہے. اونچی بولے اے اللہ تیرا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سنیں آپ، بہت لطف آئے گا انشاءاللہ. حضور کی ولادت، جناب آدم علیہ السلام سے ان کے بیٹے شیش نے کہا، ابو آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد بھی ہے؟ آپ پہلے آدمی ہیں اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو کیسے پتا چلا کوئی محمد عربی بھی ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا، تیار رہیے گا سبحان اللہ کہنے کے لیے. جناب آدم نے کہا، اے میرے بیٹے شیش، جب جنت میں نے آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے درختوں کی ہر پتیوں پر جہاں جہاں اللہ لکھا تھا اسی کے آگے محمد لکھا تھا. بس میں سمجھ گیا اللہ وہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی ہے. لفظ وجہ نہ سمجھیں تو ان سے پوچھیں، یہ وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، مقصود کائنات کہتے ہیں، حضور کی کو کائنات کی ڈلیوری کا سبب کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا تو آپ تو کہتے ہو محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا رب وہ جس نے کائنات بنائی، وہ کائنات جس کو دیکھی انہوں نے، اور محمد وہ جس کی وجہ سے کائنات بنائی. پھر کہتے ہیں جناب آدم علیہ السلام، سن میرے بیٹے شیش، تیرے بعد اسحاق آئیں گے، یعقوب آئیں گے، یوسف آئیں گے، سلیمان آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، اور جناب اسماعیل آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، موسیٰ آئیں گے. نبیوں کی ایک لمبی قطاریں آنے والی ہیں. وہ سارے نبی کس لیے آئیں گے؟ توجہ دینا، وہ سارے نبی جب زمین پر آئیں گے تو اپنی اپنی امت سے یہی کہیں گے، اے میرے عاشقوں زمین کے بچھونے کو صاف کر دو، رسولوں کے سردار آنے والے ہیں. ہواؤں کو پاک کر دو، آمینہ کا لال آنے والا ہے. سب کا کام یہی ہوگا، حضور کے آنے کا اعلان کریں گے. سمجھے؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے آپ کا کلمہ شریف کیا جو آپ پڑھتے ہیں؟ پڑھ کے بتائیں اونچی آواز میں. یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور حضور کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. یہ کلمہ اللہ کے رسول کا تھا. ٹھیک، اب ریورس کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کا کلمہ، ان کی امت کلمہ کیا تھا؟ ان کی امت کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کی امت یہ کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. ایسی ہی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. یہ ہر نبیوں کی امتوں کا الگ الگ کلمہ تھا. پھر ریورس کرتا ہوں، آپ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے نبی رسولوں کے سردار کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. ہر نبی کی امت کا کلمہ ان کے نبیوں کے نام کے ساتھ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن آج چپکے سے بولتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ تو دل کے ہے تو سبحان اللہ کہنا. آدم کا وہی کلمہ تھا جو آپ کا کلمہ ہے. جو کلمہ آپ کا ہے وہی آدم کا کلمہ تھا، وہی جناب عیسیٰ اور موسیٰ کلمہ تھا. تو جناب آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے شیش سن، میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے. ہر نبی کے آنے کا مقصد کہ اس رسولوں کے سردار کے آمد کی خوشیوں کی فضا قائم کرے، ماحول کو مقدر ہونے سے بچائے اور اپنی تقدیر کو عیاں کرے، اور حضور کی آمد پر خوشیاں منانے کے لیے وہ ایک مبارک فضا کی راہ کو ہموار کرے. آہستہ آہستہ وہ نور محمدی جو جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی اقدس سے امی حوا کے شکم میں منتقل ہوا،
نقل مکانی کرتا ہے، جس کو انتقال بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ٹرانسفر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آگے چلتے 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 مکہ شریف میں ایک عظیم شخصیت تھی جس کو دنیا عبد مناف کہتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں، سگے پردادا عبد مناف۔ یہ جناب قصی کے بیٹے ہیں، وہ کلاب کے بیٹے ہیں، وہ مرہ کے بیٹے ہیں، وہ لوئی کے بیٹے ہیں، وہ فہر کے بیٹے ہیں۔ وہ سلسلہ آگے چلا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام تک۔ جناب عبد مناف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی۔ ان کی پیشانی پہ نور محمدی چمکتا تھا، وہ نور محمدی پھر ان کی بیوی کے شکم میں آیا۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ اس بیوی کے شکم میں جب ان کی محبت کی پہلی نشانی آئی، 1 سال کے بعد جب وہ ذات پیدا ہوئی تو اسی کو دنیا حضور کے سگے پردادا جناب عبد مناف کے بیٹے جناب حضرت ہاشم کے نام سے جانتی ہے۔ سمجھے ہیں، یہ حضور کے پردادا کے ابو جناب عبد مناف۔ مکے میں شادی ہوئی تو ان کی ایک اولاد پیدا ہوئی جس کو دنیا حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم کے نام سے جانتی ہے۔ جناب ہاشم یہ بڑے ہوئے مکہ شریف کی فضا میں، بزنس کرنے کے لیے جا رہے تھے کہاں؟ سیریا، جسے شام کہتے ہیں۔ سیریا جا رہے تھے، راستے میں ایک شہر سے ملاقات ہوئی، وہی شہر ہے جس کی وجہ سے سارے شہروں کا بھرم باقی ہے، جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں۔ حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم اسی مدینہ شریف میں پہنچے نا۔ جب مدینہ شریف میں پہنچے تو ان کو ایک خاندان تھا مدینہ شریف میں جس کو خاندان بنو نجار کہتے ہیں۔ اسی خاندان کی لڑکیوں نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری کی لکھی ہوئی اس نعت کو پڑھ کر کے حضور کا تیسری مرتبہ مدینے میں انٹری کرتے وقت استقبال کیا تھا، جس نعت کو سن کے فرشتے ہی نہیں جھومے، اللہ کے رسول بھی جھوم رہے تھے، جس کے بول ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اگلے سال جو سال گزر گیا ربیع النور شریف کے مہینے پہ، جب فلسطین کی بچیاں بیت المقدس سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر رم اللہ غازہ خان یونس میں جب بچیاں نعت پڑھنے کے لیے آئیں نا میدان اس کھنڈرات میں، تو بچیاں یہی نعت پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ تو کسی نے پوچھا تھا بچیوں سے تم یہ نعت کیوں پڑھتی ہو؟ تو فلسطین کی بچیوں نے اگلے سال کہا تھا یہ نعت پڑھی گئی مدینہ شریف میں کب؟ جب حضور مکے سے مدینے آئے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں شاید حضور مدینے سے فلسطین میں آ جائے۔ آج بھی یہ نعت پڑھی جاتی ہے حضور کو آواز دینے کے لیے، حضور کے کرم کو آواز دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کی صورت میں جن بچیوں نے خراج پیش کیا تھا وہ یہی نعت کا سہارا لیا تھا۔ ان بچیوں کے خاندان کا تعلق تھا خاندان بنو نجار۔ اس خاندان کے بزرگوں نے حضور کے سگے پردادا عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم کو دیکھا تو ملاقات کے لیے آئے۔ بولے آپ؟ بولے میں ایک تاجر ہوں، بزنس مین ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بولے مکہ شریف کے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے میں سیریا جا رہا ہوں۔ بولے مکے میں کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ تو حضور کے پردادا نے کہا تھا میں کعبے کا متولی ہوں، میں کعبے کا مجاور ہوں، زوار کعبہ کی خدمت کرتا ہوں۔ کوئی بات؟ کیا مطلب؟ تو اس خاندان بنو نجار کے بزرگوں نے کہا آپ کی شادی ہوئی؟ فرمایا نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ تو کہا میرے خاندان میں ایک لڑکی ہے مدینے میں، اس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ اس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ تو جناب ہاشم نے کہا کہ ابھی تو میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، یہ رشتے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میرے اندر جو کوالٹی ہے، جو خوبیاں ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اتنی خوبیوں کا مالک ہوں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ خاندان بنو نجار مدینہ کی ان بزرگوں کی آوازیں آئیں اے ہاشم مجھے تمہارے اندر کوئی خوبی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے پھر رشتہ کیوں کرتے ہو؟ بولے تیری پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا ہے، تیری پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا ہے، اس کی لالچ میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ جناب ہاشم نے ایکسپٹ کیا اس رشتے کو، اور حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم جو عبد مناف کے بیٹے تھے ان کی شادی مدینہ شریف میں ہوئی۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہو۔ جس لڑکی سے ان کا رشتہ ہوا اس کا نام تھا حضرت سلمہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت سلمہ۔ یہ حضور کی سگی پردادی ہوتی ہیں۔ اب یہ جناب ہاشم اور امی سلمہ کے ملنے سے، ان دونوں روحوں کے اتصال کا شرف پانے کے بعد ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا مدینہ شریف میں، جس کو دنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ٹائٹل حضور کے ساتھ آگے بڑھ رہا، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ حضور کے سگے دادا مکہ شریف میں نہیں مدینہ شریف میں پیدا ہوئے اور 9 سال تک آپ نے مدینہ شریف میں گزارا۔ حضور کے سگے دادا جناب عبد المطلب، اور ہاشم بزنس کے لیے ملک شام گئے اور انتقال کر گئے، تو جناب ہاشم کی مزار شریفہ آج بھی سیریا ملک شام میں موجود ہے۔ انشاءاللہ چلیں گے؟ بولے 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 چلیں گے انشاءاللہ۔ حضور کے سگے پردادا جناب ہاشم کا انتقال ہوا، اب ان کے بیٹے جناب عبد المطلب مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، 9 سال تک مدینہ شریف میں تھے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے مکہ شریف کا سفر کیا، اور جب مکہ شریف تشریف لائے حضور کے دادا عبد المطلب بھری جوانی میں آپ کو مکہ شریف کے خاندان کی ایک عظیم شہزادی سے نکاح کا آفر کیا گیا۔ اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ۔
حضور کی سگی دادی بننے والی جو ذات تھی اس کا نام تھا فاطمہ. حضور کے دادا عبد المطلب کے نکاح میں آنے کا شرف پا رہی ہیں. حضور کے دادا عبد المطلب اور حضور کی دادی جناب فاطمہ, جب یہ دونوں اجسام نور اکٹھا ہوتے ہیں, اب دل کہے تو سبحان اللہ کہنا, جب یہ دونوں اجسام نور اکٹھا ہوتے ہیں, حضور کی دادی جناب فاطمہ اور حضور کے دادا عبد المطلب, تب ان کے گھر میں ایک مبارک ذات پیدا ہوتی ہے جس کو دنیا حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے. حضور کے ابو کی پیدائش پر خوش ہو جاؤ, آپ کو خوش دیکھ کے حضور بھی خوش ہو جائیں گے. ادھر جناب فاطمہ اور عبد المطلب کے ملنے سے جناب عبداللہ پیدا ہو رہے تھے, اور ادھر مکہ شریف میں ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا برہ. کیا نام تھا؟ برہ. ان کے شوہر کا نام تھا جناب وہب. ان دونوں کے ملنے سے, توجہ کیجئے گا کوئی خاموش نہ رہے, ادھر جناب فاطمہ عبد المطلب کے ملنے سے جناب عبداللہ پیدا ہوئے, اور ادھر جناب برہ اور وہب کے ملنے سے ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہوئی جس کو دنیا بی بی آمینہ کے نام سے یاد کرتی ہے. سبحان اللہ. ادھر یہ بڑے ہوئے, ادھر وہ بڑی ہو رہی تھی, یا یوں کہہ دو کہ ان کے صدقے میں کائنات بڑی ہو رہی تھی. جناب عبداللہ اور جناب امی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فوان شباب تک پہنچے تو ان دونوں کا رشتہ ہوا. سبحان اللہ. حضور کے ابو اور حضور کی امی کی شادی رجب شریف کے مہینے میں ہوئی. کس مہینے میں؟ آواز کم ہو گئی مائی. کس مہینے میں؟ رجب شریف کے کس مہینے میں؟ رجب شریف کے مہینے میں حضور کی امی اور حضور کے ابو کی شادی ہوئی. آواز بڑھا دیں مائی کی, کوئی دقت ہو تو مجھے اشارہ کیجیے. ٹھیک ہے, حضور کی امی اور حضور کے ابو کا رشتہ ہوا رجب شریف کے مہینے میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک اشارے کی بات کرتا ہوں. اسی رجب شریف کے مہینے میں, اسی رجب شریف کے مہینے میں وہ نور محمدی, ہر دوسرا شخص صاحب اولاد بیٹھا ہوا ہے, وہ نور محمدی جو جناب عبداللہ کی پیشانی پہ چمکتا تھا, وہ نور محمدی ان کی پشت میں آیا, اور اسی رجب شریف کے مہینے میں امی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں تشریف لایا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ امی آمینہ کے شکم میں تشریف لایا. یہ نور محمدی, یہ رات کی جمعہ کی, مہینہ تھا رجب کا. صوفیہ فرماتے ہیں آج بھی جب وہ لمحہ آتا ہے تو روئے زمین کا ہر ولی اپنی قبروں میں ہو یا حالت اجسام میں ہو یا عالم ارواح میں ہو, ہر وہ ولی جب یہ لمحہ پاتا ہے رجب کے مہینے کی جمعہ کی رات کا, تو کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتا ہے. مائک والے کہاں ہیں بھائی؟ کہاں ہیں مائک والے بھائی؟ مائک کی آواز صحیح کریں. بہت اچھا مائک تھا آپ کا, اس لیے میں نے تھا کہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مائک کی آواز درست کریں. آپ انگلی رکھیں گے تو خبر ہو جائے گی مجھ کو. ٹھیک ہے, یہ 30-32 سال کا میرا تجربہ ہے. مائک کی آواز میں تھوڑا سا یہی آواز دیں, تھوڑی سی آواز بڑھا کے رکھیں, اس میں ایکو بند رکھیے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ سنیں آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, الحمدللہ رب العالمین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اور امی کا رشتہ ہوا رجب کے مہینے میں, اور نور محمدی رجب ہی کے مہینے میں جمعہ کی رات میں ٹرانسفر ہوا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, یہ کون بزرگ ہے؟ دن کے اجالے میں حضور کی زیارت کا شرف حاصل کرتے تھے. یہ کہتے ہیں میری نظر میں لوگوں کے ہاں دوشنبے کا دن بڑا افضل ہوگا. حضور اس دن مکہ شریف میں پیدا ہوئے, لیکن میری نظر میں جمعہ کا دن افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا اس دن حضور اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے ہیں. یہی نہیں, امام جوزی علامہ عبد الرحمن 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں, عظیم الشان مفکر و محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں میری نظر میں بھی جمعہ کا دن افضل ہے. حضور غوث اعظم نے فقہ میں جس کی تقلید فرمائی ہے وہ ذات امام احمد ابن حنبل کی. شیخ العلماء فرماتے ہیں جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی, وہ امام احمد ابن حنبل فرماتے میری بھی نظر میں جمعہ کا دن افضل ہے. سمجھے؟ لیکن حضور پیدا ہوئے ہیں دوشنبہ کے دن. کس دن؟ سوموار دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور حضور اس دن روزہ رکھتے تھے. حضور اس دن روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میری ولادت کا دن ہے. یہ 2 ٹانگ کا مولوی کہتا ہے کہ پروف کیا ہے؟ حضور کی آمد کی خوشی منانے کی دلیل دیجیے. عجیب بات ہے, اس کی دماغ کی نسیں ڈھیل ہوتی نا, وہ گر گئی ہے. حضور کی آمد کے بارے میں بولتا ہے کہ بتائیے آپ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں, اس دن قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کی شروعات ہوئی ہے. دوشنبے کے دن حضور پیدا بھی ہوئے, دوشنبے کو وحی بھی نازل ہوئی, اور دوشنبے کو حضور مکہ شریف سے نکلے, دوشنبے کو حضور مدینہ شریف پہنچے, اور دوشنبے ہی کو حضور نے آخری سفر فرمایا. بڑا مبارک دن ہے دوشنبے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جناب آمینہ فرماتی ہیں میرے شوہر میرے ساتھ تھے. شادی کے تقریباً 2.5 یا 3 مہینے ہوئے تھے کہ یہ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آیا. رجب, پھر شعبان, پھر رمضان. جب رمضان کا مہینہ آیا تو میرے شوہر نے کیا کہا جناب عبداللہ نے, اے میری بیوی آمینہ, میں بزنس کے لیے
بصرہ جانا چاہتا ہوں. بصرہ، یہ بصرہ کہاں پر ہے؟ یہ مکہ شریف ہے. مکہ شریف سے 470 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ، اور مدینہ شریف سے تقریباً 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر بصرہ ہے. جناب عبداللہ نے اپنی بیوی امی آمینہ سے کہا، اے آمینہ میں بزنس کے لیے بصرہ جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا جائیں. تو جناب عبداللہ نے کیا کہا تھا؟ اے میری آمینہ بیوی، تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا. لیکن کون کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا. تو غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ آمینہ اس نشانی کا کیا خیال رکھے گی؟ وہ نشانی خود آمینہ کا خیال رکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو اپنے گھر سے نکلے اور پھر آپ نے تقریباً 1700 کلومیٹر کا سفر کیا، اور جیسے آپ بصرہ گئے سینکڑوں لوگ آپ کے ساتھ میں تھے بزنس کر کے، جیسے وایا مدینے ہو کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدینے ہو کے مکہ آنے والے تھے، مدینہ شریف میں آپ کی طبیعت علیل ہو گئی. ذرا استقبال کر لیں میرے بھائی. ہندوستان کے مشہور آواز جناب عزت ماں محترم غلام نور مجسم شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. بھائی پھر سے لگائیں نعرہ. کفیل بھائی کو زحمت نہ دیجیے گا. ماشاءاللہ مبارک لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں. استقبال کریں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. ان سرکاروں کی محبتیں جن کے دل میں ہوں ہم ہمارے لیے وہ لائق تعظیم و تکریم ہوتے ہیں. ذرا اونچی بولے بھائی سرکار کی آمد. نا ماشاءاللہ مبارک ہو. آج کے دن تو خوشی ہی خوشی ہے ماشاءاللہ. جیتے رہیے جیتے رہیے ماشاءاللہ جیتے رہیے. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں. ذرا پھر سے بولیں سرکار کی آمد اونچی آواز میں، سرکار کی آمد سرکار کی آمد. بہت بہت شکریہ. بیٹھیں تھوڑی سی باتیں سماعت کریں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو جب واپس بصرہ سے مدینہ پہنچے نا، آپ کی طبیعت بگڑ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو مدینہ شریف میں انتقال کر گئے. توجہ رکھنا بھائی، حضور کے ابو مدینہ شریف میں بھری جوانی میں انتقال کر گئے. ابھی شادی کو 4 یا 4.5 مہینے ہوئے تھے، مدینے میں انتقال کر گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدینے میں دار نابغہ محلے میں آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے. آج وہ زمین موجود ہے جو 5 اور 6 نمبر یہ باب الرحمہ ہے اور یہ باب صدیق اکبر ہے، باب السلام کے قریب میں وہ باب ہیں 5 اور 6. اسی کے بیچ میں حضور کے ابو کی قبر شریف موجود تھی، جس کو ہم دار نابغہ محلہ کہتے تھے. اس وقت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف میں تھے. انہیں خبر لگی تو مدینہ کے ٹاپ کلاس کے لوگوں میں تھے اور شارع سلطانیہ سے دوڑ کر کے حضور کے ابو کی مدار شریفہ کے قریب آئے. لاش اقدس حضور کے ابو کی باہر رکھی تھی. 6 اور صحابہ موجود تھے وہاں پر، ان کی قبریں ان کے جنازے رکھے ہوئے تھے. اسی گھر کے اندر ان کی تدفین عمل میں آئی تھی. شیخ ضیاء الدین کہتے ہیں کہ میری ایک امیج تھی تو مجھے قریب سے حضور کے ابو کو دیکھنے کا موقع ملا. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. کہتے خدا کی قسم کفن تو کفن ہے. میں نے قریب سے حضور کے ابو کی آنکھیں دیکھی نا، وہ آنکھیں اتنی چمکدار تھی اتنی چمکدار تو آنکھیں زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں. ہاں اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ نامعلوم بقی شریف میں ان کو دفن کیا گیا، لیکن دفن کرنے سے پہلے مجھ پر کرم ہوا، میں نے آگے بڑھ کر کے حضور کے ابو کی پیشانی کو چوما. شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی کہتے ہیں میں نے حضور کے ابو کی پیشانی کا بوسہ دیا. پھر کہتے ہیں بوسہ دے کر جیسے میں اپنی خانقاہ واپس آیا اور حضور کے ابو کی قبر شریف بنائی گئی. شیخ ضیاء الدین کہتے ہیں میرے خادموں نے کہا حضور مبارک ہو، سرکار کے ابو کی پیشانی کو چومنا بہت بہت مبارک ہو. لیکن آپ کو پتا ہے جس وقت آپ کے ہونٹ حضور کے ابو کی پیشانی پہ لگے ہوئے تھے، آپ کی داڑھی کے نیچے کے بال حضور کے ابو کے رخسار کا بوسہ لے رہے تھے. تو شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی فرماتے میں نے قینچی منگائی اور قینچی منگا کر کے ان بالوں کو کاٹا اور کاٹ کر کے انہیں شیشی میں رکھا. تو میرے خادموں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ بال جن بالوں نے حضور کے ابو کے رخسار کے بوسے لیے ہوں وہ وضو میں پانی سے مس ہو کر کے نالیوں میں نہ چلے جائیں. کیوں؟ وہ جانتے تھے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس موئے مبارک کی زیارت کی جس نے حضور کے رخسار ابو کے رخسار اقدس کا بوسہ دیا. ابھی کوئی گروپ ایسا نہیں واٹس ایپ فیس بک کا جو مدینے سے مکے خبر پہنچا دے امی آمینہ کو کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. کوئی سسٹم نہیں تھا. تقریباً 100 لوگوں کا قافلہ تھا. یہ قافلہ جب مدینے سے مکے پہنچا تو مکے میں لوگ خوشی منا رہے تھے. آپ کے تلسی پور کے شہر کے لوگ اگر 50 لوگ ایئرپورٹ پر اتریں تو یہاں سے 50 گاڑیاں جائیں گی. بچیاں بھی جاتی ہیں، بہنیں بھی جاتی ہیں، بیویاں بھی، مائیں بھی چلی جاتی ہیں. میرا بیٹا آنے والا ہے. ایسے ہی قافلوں کے استقبال کے لیے مکے شریف میں اس بارڈر پر باپ آیا گیا، میرا بیٹا آ رہا ہے، بہنیں آ گئی، میرا بھائی آ رہا ہے، بیویاں آ گئی، میرا شوہر آنے والا ہے، غلام آ گئے، میرا آقا آنے والا ہے، نوکر آ گئے، میرا مالک آنے والا ہے. امی آمینہ فرماتی میں نے گھر کو سجا لیا. میرا شوہر آنے والا تھا، میرا سرتاج آنے والا تھا، میرے سر کا تاج آنے والا تھا، میری جنت آنے والی تھی. شادی کے 4 مہینے کے بعد میرے شوہر
چلے گئے تھے بزنس کے لیے ملک بصرہ، شہر بصرہ. اب وہ واپس آ رہے ہیں تو میں نے گھر کو سجایا تھا، میں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا تھا، گھر کے برتن کو صاف و شفاف کیا تھا، دیواروں پر میں نے عطر کی آمیزش کی تھی کہ میرے شوہر کی آمد ہے. کیا کہا تھا وسیم بریلوی نے؟ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. امی آمنہ فرماتی میں اپنے شوہر کا استقبال کر رہی تھی، انتظار کر رہی تھی. میرے گھر کے لوگ چلے گئے، میرے شوہر جناب عبداللہ کو ویلکم کرنے کے لیے. قافلے والوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میری بوڑھی آنکھیں محمد عربی کو ڈھونڈ رہی، محمد عربی کے بیٹے ابو جناب عبداللہ کو ڈھونڈتی تھی. میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ نظر نہیں آئے. میں نے کہا او قافلے والوں، سب نے سب سے ملاقات کر لی، میں بھی تو اپنے بیٹے عبداللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، عبداللہ سے بغلگیر ہونا چاہتا ہوں. قافلے کے لوگوں نے گردن جھکا کے کہا اے عبد المطلب بھول جاؤ اپنے بیٹے کو. کہا کیوں؟ کہا اس کا مدینے میں انتقال ہو گیا. ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا؟ کلیم دانش کانپوری نے کہا تھا کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا، جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں زمین پر گر پڑا، میں نے چیخ ماری. میں نے کہا میرا بیٹا سب سے حساس طبیعت کا تھا، سب سے مبارک چہرے والا تھا، سب سے عظیم جاذبیت اس کے چہرے پر تھی، کیسے انتقال کر گیا؟ اس کا علاج نہیں ہوا. لوگوں نے کہا کہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی، رب کی مرضی ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں مجھے میرے شہزادوں نے اٹھایا اور گھر کی طرف لے کے جانے لگے. تو میں نے کہا مجھے میرے گھر مت لے کے چلو. بولے پھر بابا جان کدھر چلو گے؟ تو میں نے کہا میری بہو بیٹی آمنہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو. وہ اپنے شوہر کو نہ پا کے بہت تڑپے گی، میں جا کے اس کو تسلی دوں، اس کی موت کی خبر بتاؤں اور روئے گی، میں تسلی دوں گا. جناب عبد المطلب کو گھر کے قریب لایا گیا. امی آمنہ فرماتی ڈھیر سارے قدموں کی آواز آئی، میں خوش ہو کر کے دروازے پہ آ گئی، شاید انہی کے قدموں میں میرے شوہر کے قدم کی آواز ہو. میں دروازے پر آئی تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے خاندان کے لوگ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے. میں نے سب کو کہا کیا بات ہے؟ میری خوشیوں کے دن، میرے شوہر کے آنے کے دن، میرے سرتاج کے آنے کے دن، میرے سر کے تاج کے آنے کے دن آپ آنسو کیوں بہا رہے؟ میری خوشیاں کیوں نہیں شیئر کرتے؟ تو میرے سسر باپ جناب عبد المطلب نے کہا تھا اے آمنہ بھول جا اپنے شوہر کو. میں نے کہا کیوں؟ کہا تیرے شوہر عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. تجلیات رحمت اللہ علیہ کتاب میرے گھر پہ رکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور کی ماں امی آمنہ بے ہوش ہو گئی تھی. جب ہوش آیا تو اپنے آنسوؤں کو جمع کیا، پلکوں کو آپ نے قلم بنایا، ایک مرثیہ لکھا تھا اپنے شوہر کی یاد میں. ایک شاعر کہتا ہے پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے. یہ شعر میں نے سنایا تھا سید نور میاں کو، بولے 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا. پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں کہ سمجھانے نہیں جاتے. شاعروں دوستو بیوگی کسے کہتے ہیں؟ اس بہن سے پوچھ جو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے. اللہ کے رسول کی ماں 23 یا 23.5 سال کی عمر میں اپنے شوہر سے محروم ہو گئی. آپ کہتی ہیں میں جو ہوش آیا تو میں نے ایک مرثیہ لکھا تھا، وہ مرثیہ عربی زبان میں. آپ فرماتی ہیں میں نے اس مرثیے کو لکھا. مصنف کہتا ہے کہ اگر اس مرثیے کو کوئی نرم طبیعت کا آدمی پڑھ دے تو اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی ماں روتی رہی اے میرے شوہر تو کہاں گیا مجھے چھوڑ کر کے؟ تو میری جنت تو تم مجھ سے بچھڑ گیا، میری محبتوں کی آشیانے کو آگ لگ گئی، میری خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے تو کہاں چلا گیا؟ اتنے میں خاندان کی عورتیں آئیں اور کہا اے آمنہ پریشان مت ہو، تیرے شوہر کا باذن اللہ انتقال ہوا ہے. میں ہوں نا، میں ہوں تیری تنہائیوں کو انجمن میں تبدیل کرنے کے لیے. اے آمنہ پریشان مت ہو، تجھے پتا ہے عشق رسول قلب کی گہرائیوں میں ہے، محفل سجی ہوئی میری تنہائیوں میں ہے. اے آمنہ جب بور ہونا نا تو مجھے بلا لینا. اے آمنہ جب اکیلے ہونا اکتاہٹ کا احساس ہو تو مجھے بلا لینا، تیری تنہائی کو انجمن میں تبدیل کروں گی. اکیلے پریشان مت ہونا آمنہ، تیرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تیرے خاندان کی عورتیں زندہ ہیں. اکیلے جب کبھی بور ہونا تو مجھے بلا لینا. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. امی آمنہ فرماتی سنو اپنے اپنے گھر چلی جاؤ، میری بوریت کو انجمن میں تبدیل کرنے کی بات نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا میرے شوہر نے انتقال سے پہلے میرے پیٹ میں جو محبت کی نشانی دی ہے تمہیں پتا نہیں؟ جب مکے والے سو جاتے ہیں تو وہ نشانی مجھ سے چپ کے باتیں کیا کرتی ہے. مجھ سے کہتے ہو میں تمہاری تنہائی کو دور کرنے آؤں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ آئے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ 18,000 عالم ہیں، ورڈ نہیں ورڈز یس لگا ہوا، 18,000 دنیا ہیں. آپ چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں جسے عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم شہادہ کہتے ہیں. اوپر نکلے عالم لاہوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم سمدیت ہے، عالم وحدیت ہے، عالم بقا ہے، عالم فنا ہے. 18,000 عالم ہیں، لیکن حضور کا کرم تو دیکھو. یہ شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور اس عالم میں آنے والے ہیں، کوئی کبیدہ خاطر نہ ہو، آمینہ کا لال آنے والا ہے. کہے گا ابو علی شاہ قلندر کے روزے کے قریب لیٹنے والا شاعر الطاف حسین حالی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صاحبو خوش ہو جاؤ کہ حضور آ رہے ہیں، آپ کی آواز بلند ہو جائے، آج چہرے پر خوشیوں کے تاثرات کا غلبہ ہو۔ امی آمنہ فرماتی مجھے کیا سمجھاتے ہو، جب مکہ سو جاتا ہے تو یہ نشانی مجھ سے چپ کے باتیں کیا کرتی ہے، جاؤ اپنے گھر میں، تمہیں کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا۔ امی آمنہ فرماتی ہیں میری سہیلیاں میرے گھر اپنے گھر چلی گئیں، میں اپنے شہزادے کے ساتھ میں، میرا شہزادہ محمد عربی میری گود میں نہیں میرے شکم میں تھا۔ ان دنوں جب مکہ شریف کا پانی کا لیول، واٹر لیول بہت نیچے تھا، 1200 1500 2000 فٹ پانی نیچے تھا مکہ شریف میں۔ یہ نوکر، یہ چاکر، یہ غلام جب پانی کھینچتے تو کمر ٹوٹ جاتی تھی، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا نیچے پانی تھا، رسیاں ٹوٹ جاتی تھیں اور بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بولے گا، امی آمنہ فرماتی جب پانی کا جو سطح تھی بہت نیچے تھی، واٹر لیول بہت نیچے تھا، میں ان دنوں بغیر رسی کے پانی بھرنے جایا کرتی تھی، بغیر رسی کے پانی بھرنے جایا کرتی تھی۔ امی آمنہ فرماتی میری سہیلی نے کہا او آمنہ آخر بات کیا ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تو رسی لے کے نہیں جاتی ہے اور پانی بھر لاتی ہے، کیا رسی بچاتی ہے؟ دوسروں کی رسیاں استعمال کرتی ہے، اپنی رسی کو محفوظ رکھتی ہے؟ تو جناب امی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنی سہیلیوں کے ہاتھ کو پکڑا، میں نے کہا چل تجھے دکھاؤں میں پانی کیسے بھرتی ہوں۔ امی آمنہ فرماتی میں ان سہیلیوں کے ہاتھ کو پکڑا، میں کہا چل تجھے دکھاؤں میں پانی کیسے بھرتی ہوں۔ میں اپنی سہیلی کو لے گئی اور کنویں کی مونیر پر میں نے بالٹی رکھی جو مشکیزے کی صورت میں تھی، آپ سمجھیں گے بالٹی اس لیے بالٹی بول رہا ہوں، میں نے بالٹی رکھی اور میں نے کہا تم مجھ سے پوچھتی ہے پانی کیسے بھرتی ہے تو میں بتاتی ہوں پانی کیسے بھرتی ہوں۔ امی آمنہ فرماتی ہے میں نے کنویں میں جھانک کر کے دیکھا، میں نے کنویں میں نیچے جھانک کر کے دیکھا، جیسے ہی میری نظریں کنویں پر پڑی میرے پیٹ میں اللہ کے رسول تھے، محمد عربی تھے، اور حضور کے میرے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے میری پیشانی پہ نور محمدی چمکتا تھا۔ اس چمک کو دیکھنے کے لیے پانی جو نیچے تھا وہ اوپر آ جایا کرتا تھا اور میں بڑی آسانی سے بالٹی سے پانی بھر لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا جیتے رہیے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے حضور کی آمد کا معاملہ ہے، حضور کی آج خوش تو پورے سال خوش، سمجھے بھائی؟ اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آوازوں کو سلامت رکھے، ان آوازوں کو جواب دینے والوں کو مجیب کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ امی آمنہ فرماتی ہیں جیسے میں کنویں میں جھانک کر کے دیکھتی وہ پانی مجھے دیکھنے کے لیے اوپر آ جایا کرتا تھا، تو میری سہیلیاں بولتی آمنہ تو بڑے کمال کی ہے، تو بڑے کمال کی ہے، تو بڑے کمال کی ہے، تو میں کہتی نا 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 میرے اندر کوئی کمال نہیں، کمال تو نور محمدی کا ہے، کمال تو نور محمدی کا ہے۔ میں اپنے گھر چلی آتی، میرا عالم یہ تھا اگر میں کسی بوڑھی بکریوں کے قریب سے گزرتی تو ان بوڑھی بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ جایا کرتا تھا، اگر کوئی مریض مجھے دیکھتا تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا، خشک پیڑوں کے قریب سے گزرتی تو ان کے اندر تازگی پیدا ہو جاتے، کیوں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ ایک آدمی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ تو بتاؤں امی آمنہ فرماتی آہستہ آہستہ آج کی رات وہ رات آ ہی گئی، سبحان اللہ، ذرا بولے 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 آج کی رات وہ آ ہی گئی جس لمحے میں وہ لمحہ آئے گا جس کے بارے میں 150 سال پہلے میرے امام نے کہا جس سہانی گھڑی، سب کی گھڑی سلامت ہے اسی گھڑی کی وجہ سے، اس کو یوں بولتے سارے لوگوں کی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے اس وقت کی وجہ سے۔ آج وہ آنے والا ہے جس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے پوری دنیا میں محبت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اور جن کی بارگاہ میں غرور تکبر کے ساتھ آنے والوں کا یہ عالم ہوگا، میرا امام کہتا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا معاملہ ہے۔ امی آمنہ فرماتی مجھے احساس ہوا کہ آج حضور تشریف لائیں گے، سبحان اللہ۔ وہ 11 تاریخ آ گئی، 12ویں کے دن کا بگل بجنے والا تھا۔ امی آمنہ فرماتی میری خوشیوں کی خبر کو شیئر کرنے کے لیے میری بچپن کی سہیلی ایمن آ گئی، ایمن میری بچپن کی سہیلی ایمن آ گئی، کہا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، مکے میں خوشبوؤں نے قبضہ جما لیا ہے، مکے میں بادلوں کی خوشبودار فضا قائم ہو گئی ہے۔ ایمن آ گئی۔ پھر امی آمنہ فرماتی دیکھتے دیکھتے جناب فاطمہ بنت اسد آ گئی، اگر ان کو نام سے واقف ہے تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ایسا ویسا نام نہیں، انہی کے بیٹے کو مولا علی کہتے ہیں، یہ حضور کی چچی بھی ہیں، حضور کی سمدن بھی ہیں، مخدومہ فاطمہ کی ساس بھی ہیں، جناب حسن حسین کی دادی بھی ہیں، امام زین العابدین کی پردادی بھی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد
امی آمنہ فرماتی وہ بھی آ گئی، ابو لہب کی کنیز اور مجھ سے محبت کرنے والی صوبیہ یا صویبہ وہ بھی آ گئی. یہ تین عورتیں میرے سامنے تھی. روایتوں میں ایک نام کا اور اضافہ ہوتا ہے. امی آمنہ فرماتی میں تھی اور یہ میرے قریب میں صویبہ تھی صوبیہ، اور ان کے قریب میں جناب فاطمہ بنت اسد تھی، اور ان کے قریب میں جناب حضرت ام ایمن تھی جو حضور کی ماں کی بچپن کی سہیلی تھی. یہ بیٹھی ہوئی تھی. امی آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں اور کوئی نہیں تھا. توجہ کرنا، دیکھنا زبان ملی ہے تو استعمال کیسے کرتے ہو سبحان اللہ کہنے کے لیے. امی آمنہ فرماتی میں نے غور سے دیکھا تو میرے گھر کے آنگن میں پتلی پتلی لڑکیاں، کھجوروں جیسی لڑکیاں میرے گھر میں دندناتی ہوئی، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر چلتی ہیں. پتلی پتلی لڑکیاں، کھجوروں جیسی لڑکیاں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. میں نے کہا ہے اور تم کون ہو؟ تیار ہے نا سبحان اللہ کہنے کے لیے. میں نے کہا تم کون ہو؟ تو ان لڑکیوں نے کہا ہم جنت کی حوریں ہیں، رسولوں کے سردار کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں تو سمجھتی تھی. اللہ سلامت رکھے. ذرا ہاتھوں اٹھا کے جواب دیجئے بھائی. سبحان اللہ. تلسی پور کی زمین یہ زمین نہیں بلکہ اسے آسمان کہہ دیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار کی آمد بہت بہت مبارک ہو. ان سرکاروں کے نالین کی برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سبحان اللہ. جب ان کے شہزادوں کا عالم یہ ہے تو ذرا سوچو کہ جد کریم کے ورود مسعود کا لمحہ کیسا رہا ہوگا. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر سے بولیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. بیٹھے 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 ماشاءاللہ. اللہ صاحب سب جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ سب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی راہ کا مسافر بنائے. سبحان اللہ. بیٹھے 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 بھائی جان بیٹھے. پھر سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے نور والا آیا ہے. بولے بھائی بولے نور والا، نور لے کے. امی آمنہ فرماتی میرے سامنے توجہ توجہ توجہ، میرے سامنے ام ایمن بیٹھی تھی، میرے سامنے فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی، اور میرے بغل میں صوبیہ یا صویبہ بیٹھی تھی. سبحان اللہ. توجہ رکھنا بھائی جان. دیکھیں بہت بہت شکریہ. اچانک میں نے کہا ان پتلی پتلی لڑکیوں کو دیکھا. میں نے کہا تم کون ہو؟ بولے ہم زمینی نہیں ہم آسمانی ہیں، ہم جنت کی حوریں ہیں، رسولوں کے سردار کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. پھر میں نے کیا دیکھا؟ امی آمنہ فرماتی میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر کے آنگن میں 4 معزز خاتون اور آ گئیں. دیکھنا بھائی جان کہتے 4 معزز خاتون اور آ گئیں. 4 معزز خاتون اور آ گئیں. توجہ سننا بھائی. کہتے 4 معزز. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. آپ کون ہیں؟ تو ایک آواز آئی میں حضرت حوا ہوں. حضرت حوا آدم علیہ السلام کی میں بیوی ہوں. او ماشاءاللہ آپ آئی ہیں. آپ کے بغل میں جو ہیں وہ کون ہیں؟ کہا ان کا نام ہے حضرت سارہ. کیا نام ہے؟ حضرت سارہ. کہا ان کے بغل میں کون ہے؟ کہا یہ وہی حاجرہ ہے جن کے بیٹے کے قدم کی وجہ سے زمزم کا پانی نکلا تھا. کہا واہ ماشاءاللہ. اور یہ ان کے بغل میں بڑی حیادار خاتون بیٹھی، یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہیں جن کو حضرت مریم کہا جاتا ہے. 2 لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کے بولیں کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی بولے کیا کہا جاتا ہے؟ مبارک نام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. میرا امام کہتا ہے وہ کنواری پاک مریم. واہ. اگر کنواری ہوتی ہیں تو اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو پاک نہیں ہوتی ہیں. لیکن مریم تیری ذات کو سلام، تو کنواری بھی ہے اور پاک بھی ہے، صاحب اولاد بھی ہے. کچھ بھی ہو مگر آمینہ کا جایا. سبحان اللہ. میرے امام کے نوکے قلم کے ٹرننگ پوائنٹ کو دیکھیے. ابھی ٹاپک نہیں سنے آپ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کہتی آپ بولے حوا، بولے آپ بولے سارہ، بولے آپ بولے حاجرہ، بولے آپ بولے مریم. امی آمنہ فرماتی تیار ہے نا بھائی سبحان اللہ کہنے. آپ بولے مریم، بولے مریم بولے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. تو امی آمنہ فرماتی او عیسیٰ کی ماں، عیسیٰ کی ماں. کہا ہاں. کہا وہ عیسیٰ تو ایک نبی تھے ان کی ماں. تو جناب مریم نے کہا آمنہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ارے میں تو ایک نبی کی ماں ہوں، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے، تو رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے. آواز آئے گی کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ہمارا صرف آپ کی زبان سے اچھا لگتا ہے. دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اردو بولتے ہیں لیکن یہ ہمارا صرف عاشقوں کی زبان سے اچھا لگتا ہے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ارے تو ایک نبی کی ماں ہے، میں تو ایک نبی کی ماں ہوں، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے. امی آمنہ فرماتی ہے وہ بیٹھی تھی مبارکباد پیش کر رہی تھی. آہستہ آہستہ مجھے ڈلیوری کا درد کبھی نہیں ہوا. سن لیں آپ، حضور جب تک امی آمنہ کے شکم میں تھے، حضور جب ماں کے پیٹ میں رولتے تھے تو امی آمنہ فرماتی خدا کی قسم کبھی درد نہیں ہوا. کیوں؟ جو درد کو دور کرے وہ اپنی ماں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، حضور کی ماں فرماتی آخر آہستہ آہستہ وہ لمحہ آ ہی گیا. سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہنا سبحان اللہ. وہ لمحہ آ ہی گیا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم نور میں تھے. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. شرف انسان کا بتانے کے لیے آپ آئے، فرش کو ورش بنانے کے لیے آپ آئے. جب سرے دشت نہ تھی کوئی شناسا آواز، مجھ کو قرآن سنانے کے لیے آپ آئے. امی آمنہ فرماتی حیا کا عالم تھا، سب خاتون بیٹھی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیلیوری کا وقت، حضور کے تشریف لانے کا وقت ہو رہا ہے. وہ وقت آ رہا ہے جس کے بارے میں کہا گیا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. امی آمنہ فرماتی خوشبوؤں کا ایک بادل جھونکا بن کر کے آیا جس نے مجھے گھیر لیا اور مجھے کوئی ڈیلیوری کا درد نہیں ہوا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. امی آمنہ فرماتی جیسے حضور میرے شکم سے تشریف لائے کائنات کے گوشے گوشے سے آواز آنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ کے رسول نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی، رب کی تعریف بیان فرمائی، سیدھے حضور سجدے میں چلے گئے. توجہ توجہ، نعرے بہت لگے ہیں نور والا آیا ہے. یہ کیا جیمز بانڈ کی فلم کا چپٹر ہے؟ نا نور والا تھا. واقعی کیسا نور والا تھا؟ امی آمنہ فرماتی ہیں میں مکے میں تھی، مکے میں گراؤنڈ میں نہیں تھی، اپنے گھر میں تھی، گھر کے آنگن میں نہیں تھی، برآمدے میں کوٹری میں تھی. امی آمنہ فرماتی میں اس کوٹری میں تھی جس کوٹری میں میرا شہزادہ پیدا ہوا، اور وہ کوٹری سے جسے مکہ شریف میں تھی، وہاں سے مدینہ شریف 470 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مدینہ شریف سے بصرہ 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بصرہ سے بغداد تقریباً 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور بغداد سے دمشق ملک شام تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا رینج. حضور کی ماں امی آمنہ فرماتی ہے میرا شہزادہ جب میرے شکم سے زمین پہ تشریف لایا اتنا نور پھیلا تھا کہ میں نے اپنی کالی کوٹری سے ملک شام کے بادشاہوں کے محلوں کی دیواروں پہ چمک دیکھ لیا تھا. آواز آئی نور والا، بولو 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 سبحان اللہ. نور والا، ارے جس کی اولادوں کو دیکھ کر کے میرے امام کی روح نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے. تو ذرا سوچو کہ اس کی ذات پاک کا عالم کیا ہوگا، اس کی ذات پاک کا عالم کیا ہوگا. امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ڈیلیوری کا درد نہیں. آج کی سائنس سے پوچھو، آپ نے اور ہم نے جن ماؤں کو ٹھوکریں مار رکھی ہے، ہم نے اپنے ان ماؤں کو پوچھے جن کی اجازت کے بنا ہم جلسوں میں چلے آتے ہیں، جن کی اجازت کے بنا اپنے دکانوں کی شٹر کو کھولتے ہیں، جن ماؤں سے بغیر پوچھے ہم لکھنؤ اور دہلی کا سفر کرتے ہیں. ذرا سوچو کہ وہ ماں کتنی پیاری ہوتی ہے، وہ ہماری پیدائش پر اس نے کتنی تکلیف کو جھیلا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو آج کی سائنس سے پوچھا گیا کہ ایک ڈیلیوری میں ماں بہنوں کو تکلیف کتنی ہوتی ہے، تو سائنس کیا کہتی ہے ایک ڈیلیوری میں ایک ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس تکلیف کو اگر 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو یہ مرد مر بھی سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مرد مر بھی سکتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہتی ہے میرے شہزادے کے آنے سے مجھے کوئی درد نہیں ہوا. سبحان اللہ. جو درد کو کافور کر دے، جس کا نام شاعر کہتا ہے محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. اللہ کے رسول کی ماں کہتی ہیں حضور میرے شہزادے زمین پہ تشریف لائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی. مبارک بادیوں کا عالم یہ ہے کہ حضور حبیب ملت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جانور حضور کے آنے پر خوشیاں، جانور کہتے ادھر سے آتا جانور، ادھر سے آتا، اور ادھر سے پورب کی طرف سے جانور پچھم کی طرف بھاگتے، اور پچھم والے جانور پورب کی طرف بھاگتے، اور جب دونوں اکٹھا ہوتے تو کہتے یار مبارک ہو رسولوں کے سردار آ گئے ہیں. سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے جانور بھی کرے ان کی تعظیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. سمندر کی مچھلیوں نے نکل کر کے لہروں پہ حضور کے غلاموں کو سلامی پیش کیا تھا، حضور کی آمد کا بگل بجایا تھا. مچھلیوں نے، چیونٹیوں نے اپنی سوراخ سے نکل کر کے حضور کی آمد کا اعلان کیا تھا، اور دریاؤں کے قریب رہنے والے شجر اور ریگستان کے ذروں نے حضور کی آمد پر خوشیاں منائی تھی. حور اور غلمان و قصور محلات جنت کے سب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے. حضور کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں اس وقت کعبے کا طواف کر رہا تھا. حضور کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا. تھک گئے آپ لوگ؟ ذرا بولے 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 تھک گئے؟ آج کی رات تو تھکاوٹ کو دور کرنے کی رات ہے. سبحان اللہ. آپ کہہ دیا کرے تھک گئے تو تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھر حضور کی باتیں شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کا طواف، توجہ رکھنا بھائی جان، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. میں کعبے کا جب طواف کر رہا تھا میں نے کیا دیکھا، کعبے کے اندر جو پتھر کے بت رکھے تھے وہ دھڑا دھڑ زمین پہ گرنے لگے.
وہ نیچے گرنے لگے تو میں نے ان پتھروں سے کہا اے کعبے کی بتوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ان کے نام تھے لات، منات، حبل، عزا، ان کے نام تھے جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ان پتھروں سے کہا، آواز نہ کریں بھائی، میں نے ان پتھروں سے کہا کہ اے کعبے کی بتوں آخر تم زمین پر کیوں آ گئے؟ جس کو زبان ملی وہ سبحان اللہ کہے گا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں مجھ سے کعبے کی بتوں نے کہا اے عبد المطلب مجھ سے کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے گھر جاؤ اس سے باتیں کرو جو کچھ دنوں کے بعد اللہ سے باتیں کرنے والا، جاؤ گھر جاؤ اس سے بات کرو جو اللہ سے بات کرنے والا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا سیدھے تو دروازہ میرے گھر کا بند تھا، ان سرکاروں کو دیکھیں اور ان کے جد کریم کی آمد پر خوشی منائیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو دروازہ بند تھا، میرے گھر کا دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا جو پیدا ہوا ہے اس کا باپ، اس کا دادا عبد المطلب، دروازہ کھولو۔ دل کہے تو پھر سبحان اللہ کہنا، اندر سے آواز آئی عبد المطلب چپ چاپ دروازے پہ کھڑے رہو، ابھی تو باری باری جنت کی حوریں حضور کو دیکھنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی تو حضور کا دیدار جنت کی حوریں کر رہی ہیں۔ کہتے میں ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا رہا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں سیدھے آنگن میں گیا، آنگن سے اس کوٹری میں گیا جس کو فارسی میں زچہ خانہ کہتے ہیں، جس کو آپ ڈیلیوری ہوم کہتے ہیں، ایک پیدائش والا روم، گھٹن، بدبو، تعفن، بلیڈنگ کی وجہ سے نفیس طبیعت کی نرسیں بھی نہیں جاتی ہیں، لڑکیاں بھی نہیں جاتی ہیں، ان کو الٹی کا احساس ہوتا ہے، اس قدر بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن وہاں بلیڈنگ کیسے ہو؟ نور والا آیا، ہائے ہائے نور والا آیا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں گیا تو کوئی بدبو نہیں، کوئی تعفن نہیں، کوئی گھٹن نہیں، کوئی کرب، کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے دیکھا تو میری بہو بیٹی آمنہ بڑے مؤدب طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوشیاں تھیں۔ مجھے دیکھا تو کھڑی ہو گئی، کہا سسر ابو بہت بہت مبارک ہو، حضور تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا تجھے مبارک ہو، تیرے شہزادے تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا مجھے دکھا دے وہ کہاں ہے، سبحان اللہ۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں مجھے دکھا دے وہ کہاں ہے، تو کہتی ہیں حضور آرام کر رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول ہرے رنگ کی چادر شریف بچھائے ہوئے تھے، سفید رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول آرام کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا آمنہ اگر اجازت دو تو میں حضور میری گود میں آ جائیں، اگر تیری اجازت ہو تو حضور میری گود میں آ جائیں۔ امی آمنہ نے حضور کو اٹھایا جناب عبد المطلب کی گود میں، جناب عبد المطلب کہتے ہیں جیسے حضور میری گود میں آئے، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، ایسا محسوس ہو رہا تھا پوری کائنات میری گود میں آ گئی ہے، ہائے 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 ہائے، ایسا لگا پوری کائنات میری گود میں آ گئی۔ حضور میری گود میں آئے تو حضور کے چہرے پر نقاب تھی، ایک سفید رنگ کی چادر سے حضور کا چہرہ بند تھا۔ میں نے کہا اے کیا کہا تھا شاعر نے کہ رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ میں نے کہا آمنہ اپنے شہزادے کے چہرے سے نقاب تو اٹھا، میں اس کو دیکھنے کے لیے میں نے آنکھوں کی زندگی کی بھیک مانگی ہے۔ میں نے اللہ سے کہا اے میرے مولا جب تک تیرے حبیب کو نہ دیکھ لوں مجھے موت مت دینا، بڑی دعائیں مانگی ہیں غلاف کعبہ سے لپٹ کے۔ اب وہ تیرا شہزادہ آ گیا جو بڑے معجزات کو ظاہر کر چکا ہے، آنے سے پہلے آ گیا، اس کے چہرے کو دیکھ تو لوں جس کو دیکھنے کے لیے میں نے آنکھوں کی چمک کی بھیک مانگی اللہ سے۔ امی آمنہ کہتی میں نے اپنی مبارک انگلیوں سے اپنے بیٹے کے مبارک وجود کے چہرے سے اس جزدان کو ہٹایا، اس کپڑے کو ہٹایا۔ جناب عبد المطلب کہتے میں چیخ پڑا خدا کی قسم، دل کہتے سبحان اللہ کہنا، میں نے ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھی، ایسے لب کبھی نہیں دیکھے، ایسے رخسار میں نے کبھی نہیں دیکھے، ایسا ذکر میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی پیشانی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ آواز آئی دیکھتے بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا۔ میرے امام کے مجلے بھائی علامہ حسن کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ یار کہتے کیوں نہیں نور والا آیا ہے، گل ہے کہ لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ میرا امام کہتا ہے یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب عبد المطلب بہت خوش ہوئے، حضور کے زلفوں کو چومنے لگے، حضور کی پیشانی کو چوما، حضور کے ہونٹوں کو چوما، پھر کہا اے آمینہ اگر اجازت دو تو میں تیرے شہزادے کو کعبے کی زیارت کرا دوں، اے آمینہ اگر اجازت ہو تو میں تیرے شہزادے کو کعبے کی زیارت کرا دوں۔ آواز آئی اے عبد المطلب اس میرے حبیب کو کعبے کی کیا زیارت کراؤ گے، کعبہ خود میرے حبیب کی زیارت کے لیے۔ اللہ اللہ اللہ، اسے پتا ہے کہ میں تو کعبہ ہوں لیکن وہ کعبے کا کعبہ ہے، ہاں وہ جانے کعبہ ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میرے دل نے کہا آمینہ اجازت دو تو میں حضور کو لے کر کے جاؤں اور کعبے کی زیارت کرا دوں۔ امی آمینہ کہتی لے جائیں، آپ حضور کو لے کے جائیں۔ عبد المطلب کہتے حضور میری گود میں تھے، سبحان اللہ۔ میں چلا تو لگ رہا تھا پوری کائنات چل رہی ہے، میں رکا تو لگا پوری کائنات ٹھہر گئی ہے۔ دروازے سے باہر آیا تو لگا کہ دنیا کا مالک باذن اللہ آج اپنی رعایا پر مبارک نظر عمیق ڈالنے کے لیے باہر آیا ہوا ہے۔
سبحان اللہ. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، جناب عبد المطلب کہتے ہیں تو تقریباً آدھا کلومیٹر سے کم کا رینج ہے کعبہ شریف کا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نکلا، وہ قرآن کی آیت کریمہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی دو پہاڑیوں کے بیچ میں جہاں سے حاجی دوڑتے ہیں اسی کے بیچ سے ہو کر کے میں کعبے کے آنگن میں آیا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں کعبے کے آنگن کو مطاف کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں لوگ طواف کرتے ہیں. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں محمد عربی کو لے کے کعبے کی طرف جا رہا تھا. اب تک جس نے سبحان اللہ نہ کہا اب وہ ضرور کہے گا، اور جس نے کبھی نہ کہا وہ بھی کہے گا، جو کہتا ہی نہیں اس کا دل بولے گا انشاءاللہ. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں جیسے صفا مروہ کی پہاڑی کے ان دونوں شاہراہ سے نکل کے آگے گیا کعبے کے آنگن میں، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں محمد کو لے کے کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو سرکار کی آمد. بلند آواز سے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد، رہبر کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، شہرت کی آمد، برکت کی آمد، عزت کی آمد، رفعت کی آمد، شوکت کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جزاک اللہ. شرف انسان کا بتانے کے لیے آپ آئے، فرش کو عرش بنانے کے لیے آپ آئے. جب سرے دشت نہ تھی کوئی شناسا آواز، ہم کو قرآن سنانے کے لیے آپ آئے. آواز آئی امام جلال الدین سیوطی کی جب حضور تشریف لائے زمین مکہ پر نا، تو 3 دن تک دیوار کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکی ہوئی تھی. پھر ریورس کرتا ہوں، 3 دن تک دیوار کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکی ہوئی تھی. پھر ریورس کرتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے 3 دن تک دیوار کعبہ حضور کے گھر کی طرف کیوں جھکی ہوئی تھی. اب بتاتا ہوں. 150 سال پہلے میرے امام نے اس مسئلے کا حل نکالا کہ جن کے سجدے کو محراب، جن کے سجدے کو، اس کے بعد کیا ہے، کعبے کی دیوار جھکی ہوئی ہے. یہاں لطافت کا مقام نہیں، ہیبت کا مقام ہے. یہ پریشر کی جگہ ہے. ہاں یہ پریشر کی جگہ ہے. روح امام سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ چلا آواز آئی جب حضور کی لطافت کا عالم ہی ہے تو ہیبت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ اللہ، حضور کی لطافت کا عالم یہ ہے کہ دیوار کعبہ جھکی ہوئی ہے. جناب عبد المطلب کہتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں یا کعبہ میرا طواف کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. آواز آ رہی تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ عالمین اس قدر جگ ظاہر تھی، اس قدر جگ ظاہر تھی. پوری دنیا میں برکتیں ہی برکتیں، انوار ہی انوار، تجلیاں ہی تجلیاں. بیماروں کو شفا نہیں ملی بلکہ مسیحا بنا دیے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیماروں کو شفا نہیں ملی بلکہ ڈاکٹر بنا دیے گئے. یہ حضور کے قدم نور کا اعجاز تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس رہتے تھے، اپنی ماں امی آمینہ کے پاس رہتے تھے. ان دنوں کا یہ ماحول ابھی کا یہ ماحول نہیں ہے. شہروں میں کہیں کی تھوڑی سی یہ صورتحال ہے کہ عورتیں جو بچے پیدا کرتی ہیں ماشاءاللہ تو ان کی جسم میں کمزوری ہوتی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کسی دوسری دائی کے حوالے کر دیتی ہیں، کسی دوسری دائی کے حوالے کر دیتی ہیں. وہ دائی 6 مہینے 1 سال تک اسے دودھ پلاتی ہیں، اور تاکہ یہ عورتیں اپنے گھر میں کھان پان کو درست رکھیں، اپنی صحت کو، لوٹی ہوئی صحت کو واپس لے آئیں. امی آمینہ فرماتی ہیں انہی دنوں مکہ شریف میں تقریباً 150 کلومیٹر دور سے چل کر کے قبیلے کلاب کی کچھ عورتیں آ گئیں. ان میں سے ایک عورت تھی جس کو حضرت حلیمہ کہتے ہیں. بولے بولے بولے، تھک گئے آپ لوگ؟ بلاؤں نور بھائی کو، جاوید بھائی کو؟ ہاں میں خود ان کے قدموں کے نیچے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ. اللہ سلامت رکھے ان بزرگوں کو. سرکار کی آمد مرحبا. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. امی علیمہ
اسی شہر کی رہنے والی تھی، قبیلہ کلاب کی، بنی سعد کے محلے کی تھی. 250 کلومیٹر کا سفر کر کے کئی عورتوں کے ساتھ مکہ شریف آئیں. آپ کو ان کے آنے کی خبر ہے، ان کی اونٹنی کی خبر ہے، ان کی پھر اونٹنی کی سبک رفتاری کی خبر ہے، ساری باتوں کا علم آپ کو ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، امی آمینہ کی سہیلیوں نے کہا آمینہ مجھے تو بچے مل گئے، 2 سال کے دودھ پلاؤں گی، پھر ان کے گھر واپس کروں گی، مجھے اچھے خاصے پیسے ملیں گے. تجھے؟ بولے مجھے تو کوئی لڑکا ہی نہیں ملا، کوئی بچہ نہیں ملا. تو ان عورتوں نے کہا ایک مبارک بچہ قبیلے قریش میں پیدا ہوا ہے، تیرا دل کہے تو جا کے لے لے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، پیسے زیادہ نہیں ملیں گے. اس بچے کی تعریف بڑی سنی ہے. امی حلیمہ کہتی ہے میں آئی تو دروازے پر عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ؟ بولے میں اس شہزادے کا دادا ہوں، باپ ہوں، میرا عبد المطلب نام ہے. تو جناب امی حلیمہ کہتی ہیں تو میں نے کہا کہ میں دودھ پلاتی ہوں، دائی ہوں، آپ اپنے بچے کو دکھا دیں، اگر بات بن گئی تو اسے لے کے جاؤں گی. ریورس، اگر بات بن گئی تو اسے لے کے جاؤں گی. ٹھیک. جناب عبد المطلب نے کہا کیا بولی حلیمہ؟ اگر بات بن گئی تو اسے لے کے جائے گی. سن، میرا بیٹا چاہے گا تب وہ تیرے ساتھ جائے گا. تو کیا فیصلہ کرے گی؟ فیصلہ وہ کرے گا جس کے بارے میرے امام نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. جناب امی حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے دکھا تو دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب عبد المطلب اندر آئے اور اس مبارک جگہ پر گئے جہاں حضور پیدا ہوئے. حضور کی پیدائش کی جگہ ہمیں کہتے ہو بدعتی کہتے ہو. یہ کمکمیں، یہ ڈیکوریٹ، یہ محبتیں، یہ سبیل، یہ لوگوں کے لیے پانی پلانا، ہندو مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہو کر کے حضور کی میلاد منانا، تم کہتے ہو یہ سب بکواس ہے. یہ 2 ٹانگ کے مولوی ندوہ اور دیوبند سے نکلے تو کہتے ہیں یہ سب غلط بات ہے. آج سے تقریباً 1200 سال پہلے جناب ہارون رشید کی ماں کا نام تھا خیزران، جو زبیدہ کی ساس تھی. ہارون کی ماں کا نام تھا خیزران. یہ مکہ شریف گئی، کعبے کا طواف کر کے بے چین تھی. کسی نے کیا بات ہے بے چین کیوں ہے؟ کہا مجھے اس وقت چین ملے گا جب حضور کی پیدائش کی جگہ دیکھوں گی. مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں حضور پیدا ہوئے، جس نے اس کعبے کو کعبہ بنایا ہے، مجھے وہ جگہ دکھاؤ. تو لوگ بولے کہ اس گھر میں حضور پیدا ہوئے. کہا اس گھر میں؟ مجھے گھر کے اندر لے چلو. کہا اسی گھر میں پیدا ہوئے؟ تو دیواروں سے لپٹ کے روتی تھی. پھر کیا کہا خضران نے؟ دل کہے تو ایک آدمی بولے گا اب مجھے وہ جگہ دکھاؤ جس جگہ پر حضور پیدا ہوئے. خضران نے کہا وہ جگہ دکھائی گئی، یہ ہے وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول نے سب سے پہلے امت کی مغفرت کی دعا مانگی ہے. اتنا کہنا تھا تو خضران نے سونے کے کئی کلو کے مصلے بنوائے اور وہاں پر بچھا دیا. کہا خدا کی قسم رہتی دنیا تک یہاں کوئی پیر نہ رکھے، یہاں اس کو یاد کرے اور درود پڑھے جس نے سب سے پہلے امت کو یاد کیا ہے. حضور کے آنے پر خوشیاں 1200-1300 سال سے منائی جا رہی ہیں. اس سے پہلے حضور نے خود خوشیاں منائی ہیں. ذرا سوچو، جب سب سے بڑی نعمت حضور ہیں تو ہم خاموش کیوں رہیں؟ ہاں ہم خاموش کیوں رہیں؟ تجھے ابھی تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس کا قلعہ، روم فارس کا قلعہ. حضور کی پیدائش پر جس کی دیوار پڑ گئی تھی نا، میرے امام کہتے ویسی ہی تیری دیواریں پھٹ جائیں گی مگر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. جناب امی حلیمہ کہتی میں حضور کے کمرے میں گئی تو حضور آرام کر رہے تھے. امی آمینہ کو دیکھا تو چہرے سے نور ٹپک رہا تھا. میں نے کہا آمینہ؟ تو بولے میں شہزادے کی ماں ہوں. میں نے کہا مبارک ہو، بہت آپ کی شہزادے کی تعریف سنی ہے، ذرا آپ مجھے اپنے شہزادے کو دکھائیں. تو میں دائی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، میرے پاس کتاب رکھی ہے، اس کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے معلوم ہے؟ امی آمینہ کہتی جیسے میں نے اپنے شہزادے کو اٹھایا، دل کہتے تو سبحان اللہ کہنا، حضور اچھل کر کے امی حلیمہ کی گود میں آ گئے. اچھل کر کے حضور اپنی ماں امی حلیمہ کی گود میں آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں امی حلیمہ کی گود میں آئے، توجہ کرنا تو جیسے حضور اپنی ماں امی حلیمہ کی گود میں آئے تو امی حلیمہ نے اپنے پستان اقدس کو حضور کے حوالے کر دیا. حضور اپنی ماں امی حلیمہ کا دودھ مبارک پینے لگے. سبحان اللہ. مجھے بولے ٹھہر جاؤ، تھوڑی سی خاموشی گفتگو کے ساتھ ہو جائے. امی حلیمہ کہتی ہیں حضور نے میرے دائیں پستان کا دودھ پیا، میں نے بائیں پستان کا پیش کیا، حضور نے انکار کر دیا. میری گود میں ایک اور شہزادہ تھا میرا اپنا عبداللہ، میری بیٹی تھی اس کا نام تھا شیمہ، میرے شوہر تھے اس کا نام تھا حارث، اور یہ 4 نفری تعداد پر مشتمل میرا گھر تھا. امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے پوری ایام رضات دودھ پلانے والی زندگی میں پوری کوشش کی کہ حضور میرے بائیں پستان کا دودھ پئیں، لیکن نہیں پیا حضور نے. صرف ایک پستان کا دودھ پیا تھا دائیں، اور بائیں کا کبھی نہیں پیا. تو امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے کوشش کی، حضور نے کبھی نہیں پیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ آج سے 25 سال پہلے، ریئل بتاتا ہوں آپ کو، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ریکارڈ موجود ہے. وہ راجیہ سبھا کے ممبر جو بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہا گیا کہ اسمبلی کی اسپیکر کے سامنے کہ مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا. تو میں نے کہا کیسا انصاف نہیں کیا؟ وہ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ بولے کیسا انصاف نہیں کیا؟ تو کچھ بات بڑی، تو میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ حضور نے کیسا انصاف کیا.
کیسا انصاف کیا؟ بولے کیسا انصاف کیا؟ میں نے کہا بچپن میں جب دودھ پینے کے دن تھے تو حضور نے اپنی ماں حلیمہ کے ایک پستان کا دودھ پیا اور دوسرے پستان کے دودھ کو حضور نے چھوڑ دیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے دوسرے پستان کا دودھ کیوں نہیں پیا تو حضور نے کہا اس پستان کے دودھ کو میں نے امی حلیمہ کے سگے بیٹے عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دنیا کو حق دینے والا دوسروں کا حق مار کے بیٹھ گیا۔ پھر قلم چلا میرے بریلی کے امام کا، کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ چپٹر کلوز نہیں کروں گا، ابھی بات پھر پیدا ہو گئی، سوال پیدا ہو گیا، حضور نے دائیں پستان کا دودھ پیا، بائیں کا نہیں پیا، بائیں کا نہیں پیا، دائیں کا پیا، دائیں کا پیا، بائیں کا نہیں پیا۔ بات مبہم ہو رہی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کو اگر ایک ہی پستان کا دودھ پینا تھا تو 24 گھنٹے اپنی ماں حلیمہ کے دائیں پستان کا دودھ پیتے اور بائیں کا نہ پیتے، اور اگر بائیں کو پینا تھا تو دائیں کا نہ پیتے۔ آپ نے ایک ہی کا پیا، دو بھی دائیں کا، تو دائیں پستان کا دودھ آپ نے ہمیشہ پیا جب تک دودھ پیتے رہے۔ کیوں ایسا کیا؟ آج کی سائنس کے سامنے لیبورٹری پیتھولوجی میں جب حضور کا ایک عمل گیا، حضور کا ایک کردار گیا، تو معلوم ہے ہندوستان کی اسمبلی میں یہ بات پیش کی گئی، تم کہتے ہو مسلمانوں کے نبی نے انصاف نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اپنی ماں امی حلیمہ کے ایک پستان کا دودھ پیا، اور آج جب بات آئی ہے لیبورٹری میں تو پتا چلا کہ عورتوں کے دائیں پستان میں دودھ کم ہوتا ہے، بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ گویا حضور نے بتا دیا کم دودھ والے پستان کا استعمال میں کر کے بھوکا رہوں چلے گا، میرا بھائی عبداللہ بھوکا نہ رہے۔ آپ میرا بھائی عبداللہ بھوکا نہ رہے۔ دودھ پیتوں کی نسبت پہ بولو بھائی، دودھ پیتوں کی نسبت پہ امی حلیمہ کہتے میں حضور کو لے کے تقریباً 250 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے گھر واپس آ گئی، اپنے شہر واپس آ گئی، اپنے قریہ واپس آ گئی۔ امی حلیمہ کے اس دیار کو سلام، لیکن بڑی غریب عورت تھی امی حلیمہ۔ آپ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں میرے گھر میں بڑی غریبی تھی، میرے ماں باپ مکے آ گئے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ امی حلیمہ کہتی ہیں میرے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ تھا۔ تیار ہیں؟ تھک گئے؟ سبحان اللہ۔ امی حلیمہ کہتی ہے میرے گھر میں ایک کھجور کا پیڑ تھا اور وہ پیڑ جب پھل دیتا تھا تو دال نمک چاول کے پیسے ہو جاتے تھے۔ اچانک وہ پیڑ خشک ہو گیا، بارش نہیں ہوئی تو پیڑ خشک ہو گیا۔ سرکاروں کی موجودگی بولتا ہوں، بارش نہیں ہوئی تو وہ پیڑ خشک ہو گیا۔ امی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا تھا اس پیڑ کو کاٹ دو، اس کی لکڑیاں بیچو، شاید کچھ نمک دال چاول کے پیسے آ جائیں۔ میرے شوہر نے کہا دیکھیں گے۔ جب پورے علاقے میں قحط سالی کی وجہ سے پیڑ خشک ہو گئے، ماؤں کے پستان کے دودھ خشک ہو گئے، بڑی پریشانی تھی۔ اس وقت امی حلیمہ کہتی میرے گھر کے آنگن میں وہ سوکھا ہوا کھجور کا پیڑ تھا۔ تیار رہیے گا، تیار رہیے گا، تیار رہیے گا۔ امی حلیمہ کہتی ہیں جیسے میں حضور کو لے کے اپنے گھر کے آنگن میں داخل ہوئی وہ پیڑ پھر سے ہرا ہو گیا۔ بڑے بڑوں کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے، وہ تو پیڑ ہے، پیڑ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امی حلیمہ کہتی ہیں وہ پیڑ پھر سے ہرا ہو گیا۔ اللہ اوپر۔ یہی نہیں، اگر دل کہے تو بولنا اس پیڑ سے پتیاں بھی نکل آئیں۔ امی حلیمہ کہتی ہیں پتیاں ہی نہیں، بولنا سبحان اللہ، میں نے دیکھا تو اس میں سے کھجوریں بھی نکل آئیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، امی حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا تو اس پیڑ میں کھجوریں نکل آئیں۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ امی حلیمہ کہتی کبھی میں کھجور کو دیکھتی، کبھی چہرے حضور کو دیکھتی تھی۔ یہ کیا معاملہ میرے گھر پہ پیش آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ امی حلیمہ کہتی ہیں وہ کھجوریں پک گئیں، بڑی بڑی کھجوریں ہوئیں اور پک بھی گئیں۔ میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا ان کھجوروں کو بیچ دو اور بیچ کر کے جا کے کچھ سامان لاؤ، حضور تشریف لائے ہیں۔ امی حلیمہ کہتی 3-4-5 کلو کھجوریں تھیں، میرے شوہر لے گئے اسے وادی کلاب میں قبیلے بنو سعد کی منڈی میں اسے بیچنے کے لیے۔ جب بیچ کر کے واپس آئے نا تو امی حلیمہ کہتی ہیں پورے مہینے کا راشن لے کے آئے، پورے مہینے کا راشن لے کے آئے۔ 3-4 کلو کھجوروں کے بدلے پورے مہینے کا راشن لے کے آئے۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ آواز آنی چاہیے۔ جو آج بولے گا پورے سال بولے گا، جو آج خوش تو پورے سال خوش، جو آج خاموش تو ہمیشہ کے لیے خاموش۔ سمجھے بھائی؟ یہ خوشی کا وقت ہے، ذرا زور سے بولو سرکار کی آمد، اونچی آواز میں سرکار کی آمد۔ امی حلیمہ کہتی ہے 3-4 کلو کھجوریں لے کے میرے شوہر گئے، پورے مہینے کا راشن لے کے آئے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اے حارث، ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اتنا راشن کہاں سے مل گیا؟ تو میرے شوہر جناب حارث نے کہا تھا کہ اے حلیمہ کھجوریں بڑی مہنگی بکی ہیں، آج تک اتنی کھجوریں مہنگی نہیں بکی، تیار رہیے گا، آج تک اتنی کھجوریں مہنگی کبھی نہیں بکی ہیں۔ تو میں نے کہا اتنی مہنگی کھجوریں بکی ہیں؟ تو حضور کے قدم کے نیچے سے آواز آئی اے حلیمہ تو کیا مجھے پالے گی، میں خود تیرے پورے خاندان کو پالنے کے لیے آ گیا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تو کیا مجھے پالے گی،
میں خود تیرے پورے خاندان کو پالنے کے لیے آ گیا ہوں. آواز آئی اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ ہے جس کی خدا تک رسائی حلیمہ. تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ. پھر سے لگائے نعرہ سرکار قیامت پر کھڑے ہو کے ایک آدمی لگائے ذرا اونچی آواز میں ہاتھوں اٹھا کے جواب دیں. جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ہلو ہلو. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. یہ مبارک اللہ سلامت رکھے, اللہ ان آوازوں کو بلند تقویت کرے, اللہ ان آوازوں کے گھروں میں شفا و صحت کی بارش فرمائے. سرکار کی آمد سنیں آپ. یہ میں ہمارا بہت بہت شکریہ. ہمارا اصول ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب کے جلسے 1 گھنٹہ پہلے ختم ہو اور پھر آپ کو کمیٹی والوں کی طرف سے ہمیشہ اس کا لحاظ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ لحاظ کیجیے گا. میں اپنے بھائیوں سے بولتا ہوں کہ اس کے بعد جب جلسے ہونا تو جلسہ 1 گھنٹہ پہلے ختم کریں. سب لوگوں کو ناشتہ وغیرہ کرائیں, سب لوگ فارغ ہو جائیں, پھر تر و تازہ ہوں, وضو بنائیں اور مسجد میں جا کے کم سے کم آدھے گھنٹے ہی صحیح حضور پر درود پڑھیں انشاءاللہ. ہے کہ نہیں؟ درود پڑھیں. پورے سال کے لیے برکتوں کی دعا کریں گے انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ, دل سے بولیں انشاءاللہ. یہ لمحہ جو آج آئے گا پھر کبھی نہیں ملے گا انشاءاللہ. اسے برباد نہ کیجئے گا گاڑی گھوڑے سے گھوم گھام کر کے یہاں وہاں شاپنگ کر کے. بہت قیمتی رات آئی ہے. سبحان اللہ کہہ دو. اس لمحے کا تو انتظار آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا. میرا امام کہتا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ. باتیں ختم کر دوں. میں چاہتا ہوں بھائی وقت ہو گیا ہے اور 1:15 بجنے والے ہیں میری گھڑی میں شاید. ہاں ٹھیک ہے. میں نور بھائی کو تفریح کروا دیجیے. میاں اجازت دے دیجیے, پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بات کروں گا اور آپ سب کی محبتیں میرے ساتھ رہیں گی. حضور سارے عالم کے لیے, حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. اونچی بولے سارے عالم کے لیے. سرکاروں کا حکم ہے, میں 2 سے 3 منٹ بات کرتا ہوں, اسے سنیں آپ. حضور عالم سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت بن کے کیسے آیا جاتا ہے؟ حضور سے پوچھو کیسے بات کریں ہم. ہماری قوت سماعت بھی اتنی کمزور ہے اور ہمارا لہجہ بھی بڑا ہی اسیاں شاعری کے سمندر میں ڈوبا ہوا, کیسے بات کریں؟ تو آخری بات کرتا ہوں, حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کے کیسے آئے. سنیں گے انشاءاللہ. کوئی نعرہ کوئی ہنگامہ نہیں. مدینہ شریف کی زمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کے سامنے ایک حضور کے عاشق ہیں جن کو صحابی حضرت عاصم بن عاصم کہا جاتا ہے. عین الف صاد اور میم. جناب عاصم تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عاصم تم تو مہاجر ہو, مکے سے چل کے مدینے آئے ہو. کہا جی حضور ہم مکے کے رہنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ مدینے تشریف لائے ہیں, ہم آئے ہیں مدینے میں آپ کی غلامی میں. تو حضور نے فرمایا عاصم تجھے جہالت کے دور کی کوئی بات یاد ہو تو مجھے بتا. تو عاصم رونے لگے, بولے سرکار مجھے معاف کر دیں, جہالت کے دور کی جو بھی کہانیاں ہیں بڑی جانسوز ہیں, بہت آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں. سرکار مجھ پر پریشر مت ڈالے, مجھ سے ایسی کوئی بات نہ سنے جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچے. میرے آقا فرماتے ہیں عاصم ارے بتا تو صحیح, کچھ تو بتا. جب تو کلمہ نہیں پڑھا تھا, جب تو نے مجھ سے ملاقات نہیں کی تھی, جب تیرے دل میں کفر کی مہر لگی ہوئی تھی, اس وقت مکے کی جاہلیت کی فضا میں تو سانس لیتا تھا, کچھ تو بتا, کوئی بات تو بتا جہالت کی رسموں کے بارے میں. صاحب و سننا جناب عاصم کہتے ہیں میں نے سرکار سے کہا آپ کا حکم ہے بار بار تو میں بتاتا ہوں. سرکار میری شادی ہوئی, ایک خوبصورت لڑکی میرے نکاح میں میرے عقد میں آئی. جو طریقہ تھا اور جب وہ آئی نا تو مکے کی جاہلیت کی رسموں میں 1 سال کے بعد میری بیوی کے پیٹ سے میری محبت کی پہلی نشانی ظاہر ہوئی. جناب عاصم کہتے ہیں سرکار جب میں باہر بیٹھا ہوا تھا یہ پتا کرنے کے لیے کہ دیکھوں میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا, اگر وہ بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دوں گا. جناب عاصم کہتے ہیں اس لیے باہر بیٹھا ہوا تھا, اگر وہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا اور اگر بیٹا ہوا تو اسے پال لوں گا. جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میں اس امید پر بیٹھا ہوا تھا اور باہر مجھے خبر دی گئی کہ عاصم تیری اور تیری بیوی کی محبت کی نشانی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں جل بھن کے کباب ہو گیا, میں غصے میں اندر گیا, ڈیلیوری ہوم میں گیا, وہ خون میں ایک لوتھڑے میں میری بچی چیں چیں کر رہی تھی. جناب عاصم کہتے ہیں مکے کا ماحول تھا, لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میں نے اپنی بیوی کے ہاتھوں سے اس بچی کو چھینا, اسے زور سے دبایا تو اس کی آنکھیں نکل گئیں. جناب عاصم کہتے ہیں میں نے پھاوڑا لیا اور توحید بلڈنگ کے بغل میں جہاں یہ زمزم ٹاور ہے اور پھر آگے کبری ہے, اس کے اوپر چل کر کے آپ بن لادن مسجد کو جائیں گے, سامنے دیکھیں گے جبل کعبہ ہے جس کے پتھروں کو تراش کر کے کعبے کی دیواروں کو بنایا گیا تھا. اسی کے بیچ میں نیچے ایک گراؤنڈ ہے جس کو مقبرۃ الشیبہ کہتے ہیں. جناب عاصم کہتے ہیں میں وہیں لے گیا اور اس بچی کو میں نے زندہ دفن کر دیا. میری بیوی تڑپتی رہی, میں اس کے آنسوؤں کو مسکرا کے دیکھتا رہا. مجھے بیٹیوں کی ضرورت نہیں, بیٹیاں میں دیکھنا نہیں چاہتا, کسی کو میں اپنے گھر میں داماد بنا کے بلاؤں گا یہ مجھے گوارا نہیں ہے. جناب عاصم کہتے ہیں کہ اے مدینے والے آقا دوسری مرتبہ میری بیوی امید سے ہوئی. حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اتنا کہا تو جناب عاصم کہتے ہیں پھر وہ بیٹی پیدا ہوئی اور
میں ڈیلیوری ہوم میں گیا اور اس بچی کو اٹھا کر کے جیسے زور سے دبایا نا، اس کے منہ سے خون نکل گیا۔ اللہ کے رسول رونے لگے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عاصم پھر تو جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میں نے اسے پھر اسی گراؤنڈ میں دفن کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے تیسری مرتبہ پھر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، چوتھی مرتبہ پھر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، پانچویں مرتبہ پھر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ حضور رو رہے ہیں۔ پھر جناب عاصم کہتے ہیں سرکار ہر مرتبہ میں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑا ہے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ میرے آقا روتے، حضور کی ریش مبارک پر آنسو آتے تھے اور حضور کے وہ آنسو ریش مبارکہ کو بوسہ دے کر کے لباس اطہار پہ گرتے تھے۔ حضور خاموش تھے، رو رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں 5 بچیوں کو زندہ میں نے دفن کیا تھا۔ سرکار اس وقت کی بات ہے مکہ شریف میں جب جاہلیت کی فضا تھی، لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، میں اسی رسم کی زلفوں کا اسیر تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں سرکار اس کے بعد میں نے 6ویں مرتبہ میری بیوی امید سے ہوئی تو میں بزنس کے لیے باہر جا رہا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، اگر یہ بیٹا ہو تو اسے پال لینا، بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ گاڑ دینا، مجھے بیٹیوں کو پالنا نہیں، پرورش نہیں کرنا ہے، اس کی نشو و نما نہیں کرنی ہے، کوئی میرے گھر میں داماد بن کے آئے میری بیٹی کی عزت لوٹے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں چلا گیا، اور جب 3 یا 3.5 سال کے بعد لوٹا تب تک میری محبت کی نشانی میرے گھر میں پیدا ہو چکی تھی، لیکن سرکار وہ بیٹی تھی، بیٹی 6ویں بیٹی پھر پیدا ہوئی۔ ماں اپنی بچی کو کیسے دفن کرتی؟ ماں نے میری بیوی نے اس بچی کو پال لیا۔ عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے کہا اس بچی کو میں سینے سے لگا کے رکھتی تھی، اس سے بڑا پیار کرتی تھی، 5 بچیوں کو میں پیار نہ کر سکی، 5 بچیوں کی زیبائش اور آرائش کا میں انتظام نہ کر سکی، ان کی زلفوں کو سنوار نہ سکی، میری ساری خواہش یہیں آ کے تکمیل کی سرحدوں کو سلام کرتی تھی۔ جناب عاصم کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنی اس بچی سے بہت محبت کیا، پھر میرے شوہر کا خط آیا کہ میں فلاں ہفتے گھر آؤں گا، انتظار کرنا۔ تو جناب عاصم کی بیوی کہتی میں نے خط کو پایا، رونے لگی۔ میری سہیلیوں نے کہا روتی کیوں ہے؟ تیرا شوہر آنے والا ہے۔ میں نے کہا روتی ہوں کہ میری اس بچی کا کیا ہوگا جس کو میں نے 3-3.5 سال تک پال کے رکھا ہے، کہیں میرا شوہر اسے مار نہ دے، اس کی مبارک زلفیں، اس کی مبارک آنکھیں، اس کے لب و رخسار پر مٹی نہ ڈال دے، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ تو میری سہیلی نے کہا میرا گھر بغل میں ہے، اپنی اس بچی کو میرے حوالے کر دے، میرے گھر میں رہے گی جب تک تیرا شوہر تیرے ساتھ رہے گا، پھر چلا گیا بزنس میں تو پھر اسے ہم تیرے حوالے کر دیں گے، پھر دیکھیں گے پروردگار عالم خالق حقیقی کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی نے اسے پڑوس کے حوالے کر دیا۔ میں اپنے گھر گیا تو گھر پہ کوئی نہیں تھا، میری بیوی تھی، مجھے دیکھا تو اس نے استقبال کیا، میں بیٹھ گیا، اس نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری وہ بچی جو پڑوس کے گھر میں تھی میرے گھر آ گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا ڈانٹ کے بولا یہ کون ہے؟ تو میری بیوی ڈر گئی، کہا یہ پڑوس کی بچی ہے۔ میں نے کہا اسے باہر کرو، اسے باہر کرو۔ منحوس بچی کو میرے گھر پہ آ گئی، سب بچیوں کو زندہ میں نے دفن کیا۔ تیرے پیٹ کی نشانی کیا ہوئی؟ تو میری بیوی نے ڈرتے ڈرتے کہا میں نے اسے بچی پیدا ہوئی تھی، اسے میں نے مار دیا۔ میرے شوہر عاصم نے کہا بہت اچھا ہوا۔ عاصم کہتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا ہوا تو نے اسے پال پوس کے بڑا نہیں کیا۔ عاصم کہتے ہیں سویا اٹھا تو وہی بچی میرے آنگن میں ٹہل رہی تھی، زور سے ڈانٹا تو پھر وہ گھر بھاگ گئی پڑوس کے ہاں۔ پھر وہ شام کو میں نے دیکھا تو میری بیوی باورچی خانے میں پھر آ گئی۔ ایسے جناب عاصم کہتے میرے گھر آتی رہی اور جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کتنا ظالم ہے پڑوسی، اپنے بزرگوں کی رسموں سے انحراف کرتا ہے، اپنی بچی کو پال کے رکھا، اسے مارتا کیوں نہیں؟ تو میری بچی کہتی ہے میری بیوی کہ چھوڑو اس کو، اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہو، چھوڑو اس کو، اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہو۔ جناب عاصم کہتے ہیں ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا، یہ مدینے والے آقا سرکار نے فرمایا میں اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور حضور نے فرمایا تھا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا تھا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا تھا میں جب کسی بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے ہاں سب سے پہلی بیٹی زینب پیدا ہوئی، رقیہ پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی، مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، حضور اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور کی نسل ہی بیٹیوں سے چل رہی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی صاحبو؟ آپ اپنی غریب بچیوں سے نفرت کرتے ہو۔ معافی چاہتا ہوں، ایک سگا بھائی 30 لاکھ روپے گاڑی لے کے جا رہا تھا، اس کی بہن اس کی بھانجی راستے مل گئے تھے، راستے میں مل گئے تو بہنوں نے کہا بھائی مجھے بٹھا لو۔ تو معلوم کیا کہا ظالم بھائی نے کہ میری گاڑی کے سیٹ کور خراب ہو جائیں گے، تیرے بچوں کے چپل جوتے بڑے گندے ہیں، انفیکشن خطرہ ہے، تو دوسری سواریوں سے آ جا اور پھر کسی موقع پر تجھے بٹھاؤں گی، ابھی میری گاڑی خراب ہو جائے گی۔ ایک بھائی اپنی بہن سے اس قدر ٹوٹ کر کے دشمنی کرتا ہے۔ حضور کون سا پیغام لے کے آئے تھے تمہیں پتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں فاتح مکہ بن کر کے داخل ہوئے تو مولا علی کی سگی بہن ام ہانی اپنے گھر پہ تھی، تو بچوں نے کہا تھا کہ امی ام ہانی، کہا کیا؟ کہا آپ تو مسلمان مکے پہ قابض آ گئے ہیں، مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ
اللہ مکے پہ قابض آ گئے ہیں. ان کی اونٹ کی پیٹھ پہ دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا زید بن حارثہ نام کا. آپ نے دیکھا کہ ایک شہزادہ مبارک وجود والا ان کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوا تھا. تو ام ہانی نے کہا کہ اے میرے بچوں تمہیں پتا ہے جو اونٹ کی نگام پکڑے ہوا تھا کون تھا؟ کہا نہیں. کہا وہ میرے سگے بھائی تمہارے سگے ماموں مولا علی تھے. کہا وہ جو رسولوں کے سردار، کہا وہ میرے سگے چچیرے بھائی محمد الرسول اللہ ہے. تو بچوں نے کہا ان کی تو بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے، بڑے پیارے چہرے والے ہیں. اے میری ماں، تیرے بھائی ہیں، تو ان کی بہن ہے، میرے وہ ماموں ہیں، تو کیا وہ ماموں اپنے بھنجوں سے ملنے گھر آئیں گے؟ کیا وہ تیرے بھائی اپنی بہن سے ملنے آئیں گے؟ تو ام ہانی کہتی ہے خدا کی قسم میری آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے کہا نا آج وہ میرا بھائی میرے گھر نہیں آئے گا، نہ علی آئیں گے نہ محمد عربی آئیں گے. بولے کیوں نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا ان کے بڑے جلوے ہیں، مکے میں ہزاروں گھروں میں ان کے لیے چولہے جل رہے ہیں، ہزاروں گھر ان کے انتظار میں ہیں. نہ جانے کتنے لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. وہ میرے گھر نہیں آئیں گے، مجھ غریب گھر میں نہیں آئیں گے. پتہ نہیں ان کو میرا نام یاد ہو نہیں یاد ہو. وہ تقریباً 8 سال کے بعد وہ مکے آئے ہیں، مجھے پتہ نہیں یاد رکھیں کہ نہیں، میرے بارے میں کچھ خبر ہے کہ نہیں، انہیں علم ہے کہ نہیں میں مکے میں ہوں کہ نہیں. وہ میرے گھر پہ نہیں آئیں گے. کہتی ہے بچے نے کہا کہ امی وہ آپ کے سگے بھائی ہیں، علی آپ کے سگے چچیرے بھائی ہیں، محمد عربی تمہارے گھر نہیں آئیں گے؟ ام ہانی کہتی نہیں آئیں گے. خدا کی قسم علامہ مختار نعیمی اشرفی فرماتے ہیں کہ اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ ام ہانی کہتی میرے دروازے پہ دستک ہوئی. جب دستک ہوئی تو میں نے کہا کون؟ تو آواز آئی دروازہ کھولو. جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے آمینہ کے لال کھڑے تھے. میں نے کہا اے رسولوں کے سردار آپ میرے گھر پہ؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں دعوتیں تو بہت ملی ہیں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ بہت دنوں ہو گئے اپنی بہن کی ہاتھ کی روٹیاں کھائے ہوئے. حضور نے اپنی بہنوں سے محبت کی کہ نہیں کی، لیکن ہم نے نہیں کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بھائی بہن کا، اس بچی کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضور کی آنکھیں نمناک اشک بہار ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اگر یہی آنسو ہمارے نکلے حضور کی بارگاہ کے قریب میں تو ہم یہ کہتے ہیں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں. جناب رسالت ماپ کہتے میں رو رہا تھا. عاصم کہتے مجھے حضور کی تکلیف دیکھی نہ گئی. میں نے کہا سرکار مجھے معاف کریں. میرے آقا فرماتے عاصم پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بار بار میرے گھر پہ آتی، میں کھانا کھا رہا تھا، وہ میری بیوی کے دوپٹے کے پیچھے کھڑی تھی. میں نے اسے دیکھا تو اچانک میرے دل میں اس کی محبت کا ایک چراغ روشن ہوا. میں نے کہا یہ بچی بار بار میرے گھر پہ آتی، مجھے حسرت سے دیکھتی ہے. اے عاصم تجھے کیوں نہ دیکھے، خون تو تیرا ہی ہے، تو خون تو تیرا ہی ہے، بلڈ تیرا ہے، گروپ تیرا ہے. جناب عاصم کہتے میں نے اپنی بیوی سے کہا اسے بلا کے لاؤ. جب بچی میرے قریب ڈرتے ہوئے آئی نا تو میں نے اسے بٹھایا. جب بیٹھ گئی تو میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، اس کی پیشانی چومی. 3.5 سال کی بچی عاصم کہتے ہیں اس کو دیکھا نا میری تھکاوٹ کے جراثیم شکست کھا گئے. میں نے اسے سینے سے لگا لیا. جب اسے پیار کیا اس 3.5 سال کی بچی کو میرا دل بہت راحت پا گیا. عاصم کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی بڑی پیاری ہے، پڑوس سے کہہ دیا کرو آہستہ آہستہ میرے گھر پہ تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیا کریں. اللہ اللہ، سوچو حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے. معافی چاہتا ہوں، میں آپ کا وقت خراب نہیں کرنا چاہتا. جناب عاصم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے اس کی محبت میرے سینے میں بیٹھ گئی ہے، اس پر میرا دل آ گیا ہے، اس بچی کے بنا میرا دل نہیں لگتا. میں سوتا ہوں تو اسے سینے پہ رکھ کے سوتا ہوں، میں کھاتا ہوں تو اپنی انگلیوں سے اسے کھانا کھلاتا ہوں. عاصم کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا اس سے محبت ہو گئی ہے. جب میری بیوی نے دیکھا کہ شوہر میرا ٹوٹ کر کے اس سے محبت کرتا ہے تو ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا عاصم اس بچی سے محبت کرتے ہو؟ تو میں نے کہا بہت زیادہ. تو میری بیوی نے کہا ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں. میں نے کہا کیا؟ کہا یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے. اتنا سننا تھا. میں نے کہا اے میری بیوی تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے اس کے دوپٹے کو چوم لیا. میں نے کہا 5 بیٹیاں تھیں، کاش وہ زندہ ہوتی تو میرے دل کو کتنی راحت دیتی. جب ایک بیٹی اتنا سکون دیتی ہے تو 5 بیٹیاں کتنا سکون دیتی. جناب عاصم کہتے ہیں میں رونے لگا. میں نے خبردار مکے والوں کو پتہ نہ چلے میں بیٹیاں پالتا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے بیٹیوں کو پرورش کی ہے، ورنہ مکے کے جوہلا کی رسموں کی زلفوں کا میں قیدی ہو جاؤں گا اور بڑے حالات کشیدہ ہو جائیں گے. بازار مکہ سے چپ کے اس کے لیے چیزیں لاتا، میری بچی کھاتی، کبھی پڑوس میں کبھی میرے گھر پہ آتی اور جاتی. عاصم کہتے ہیں لیکن خوشبو کب تک میرے گھر پہ قید رہتی. میرے دوستوں کو خبر ہو گئی کہ عاصم اپنے گھر میں بچی کو پالتا ہے. مجھے بٹھا لیا گیا مکے قریب میں چوپال کے پاس. بولے عاصم. میں نے کہا کیا بات ہے؟ میرے بچپن کے دوست تھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے سننے میں آیا کہ تو بیٹی پالتا ہے. میں خاموش ہو گیا. میرے دوستوں نے مجھے بہت ٹارچر کیا. بولے ظالم کہیں کہ اپنے باپ کے اور اپنے دادا کی رسموں سے انحراف کرتا ہے، بچی پالتا ہے، تیرے گھر میں کوئی داماد بن کے آئے گا، تیری عزت ٹوٹ کے جائے گا، تجھے گوارا ہے؟ ظالم کہیں کہ تو نے 5 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، تو بزدل کیسے ہو گیا؟ تجھے پتا نہیں
کہ دہیا کلبی نے 80 لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا حکم دیا اور 6 لڑکیوں کو زندہ گاڑا ہے. اب تک وہ اپنے اصول کے پتھر کے چٹان پر ڈٹ کے کھڑا ہے اور تو بزدل ہو گیا, بچی کو پالتا ہے. اتنا ٹارچر کیا مجھے میرے دوستوں نے کہ میرے اندر کا شیطان جاگ گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ عاصم کہتے ہیں میرے اندر کا جو شیطان تھا, نفس تھا, حمزات تھا, میرے اوپر حاوی ہو گیا. میں غصے سے سرخ ہو گیا. میں اپنے گھر پہ گیا, دروازے پر میں نے لات ماری, دروازہ کھل گیا. گھر کے آنگن میں میری بیوی اپنی چھوٹی سی میری بچی کو اپنی ران پہ رکھ کے اس کی زلفیں سنوار رہی تھی. میری آواز سنی تو بیوی نے کہا اتنی زور سے دروازہ کیوں کھولتے ہو؟ میں نے کہا چپ. اسے ڈانٹ دیا اور میرے اندر کی سرخ آنکھیں, میرے اندر کی جو غصے کی کیفیت باہر آ گئی. تو میں نے اپنی بیوی کی گوشت سے اپنی اس بچی کے بالوں کو پکڑ کے یوں اٹھا لیا. جب اس کو اٹھایا تو بچی کے بال میری مٹھی میں آئے, وہ بچی میری مٹھیوں میں ٹنگ گئی. جب ٹنگ گئی تو میں نے جلال میں اسے دیکھا تو میری بیوی ڈر گئی, میرے پیروں کو پکڑ لیا. کہا عاصم کیا مطلب؟ میں نے کہا اسے مار دوں گا, اسے زندہ دفن کر دوں گا. تو میری بیوی نے میرے پیروں کو پکڑ لیا. عاصم اسے میرے حوالے کر دے, اسے مارنا نہیں, اسے میرے حوالے کر دے. 5 بچیاں زندہ مار چکا ہے, میں نے 4 سال ہو رہے بڑی محبتوں سے اسے پالا ہے. اسے مارنا نہیں عاصم, اسے مارنا نہیں. عاصم کہتے ہیں میں نے لات ماری, میری بیوی دور جا کے گری, اس کا سر پھٹ گیا. میں اس بچی کے بال کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا اور پھاوڑا اور کدال اپنے کندھے پہ رکھے ہوا تھا. عاصم کہتے ہیں سرکار مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کیا؟ تو جناب عاصم کہتے ہیں میں اس بچی کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا, اچانک میرے کانوں میں آواز آئی, عاصم اسے دفن مت کرنا, عاصم اسے گاڑنا نہیں, عاصم اسے مارنا نہیں. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آواز تھی, آواز دینے والا کوئی نہیں تھا. سرکار میں بہت ڈر گیا. میں نے سمجھا قیامت آ گئی ہے, آسمان میرے اوپر گر پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, میں دھنس جاؤں گا. میں موت کا فرشتہ میرے تعاقب میں ہے. میں اس بچی کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا, آگے جا رہا تھا. پھر آواز آئی, عاصم خبردار اسے مارنا نہیں, خبردار اسے مارنا نہیں عاصم. عاصم کہتے میں کانپ رہا تھا اور اس بچی کو پھر میں لے کے آگے بڑھا. اچانک میں پہنچ گیا اس بارڈر پر, اس گراؤنڈ پہ پہنچ گیا. میں نے ایک مطلب بھر کا گڈھا کھودا. جب مٹی گڈھا کھودتے وقت میرے کپڑے پر پڑتی تھی تو میری 3.5-4 سال کی بچی اپنی انگلیوں سے اس کپڑے کو صاف کرتی تھی, میرے چہرے سے مٹی کے گرد و غبار کو صاف کرتی. بابو آپ میرے باپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, دوپہر میں اتنا ناراض کیوں ہو گئے؟ اچانک جب مطلب بھر کا گڈھا تیار ہو چکا تو جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس میں نے پٹخ دیا, اور جب بچی اس گڈھے میں گری تو چیخ پڑی. میں نے ایک پیر سے اس کے سینے پر یوں دباؤ بنایا, دوسرے پیر سے میں نے اپنا بیلنس برابر رکھا اور میں مٹی ڈالنے لگا اپنی بچی کے جس پر. میری بچی سمجھ گئی کہ میرا باپ مجھے دفن کر دے گا. تو میری بچی رو کے بولی میرے باپ میرا قصور کیا ہے, میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میں نے پیدائش کے لیے کہا آپ کے گھر کا انتخاب میں نے کیا ہے, اور رب نے کہا چاہا تو میں پیدا ہوئی تھی. میں نے آپ سے کسی ایسی چیز کی فرمائش بھی نہیں کی جو آپ مجھے نہ دے سکیں. میں کسی چیز کی خواستگار بھی نہ رہی جو آپ کے لیے تکلیف دے کا باعث ہو. میں نے آپ سے کیا مانگ لیا, آپ میری جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں. میں دفن کرتا رہا, میری بچی چیختی رہی. میری بچی سمجھ گئی کہ اب اس کی منہ کی زبانوں کے اندر مٹیاں آ رہی ہیں اور اب پلکیں اب آنکھیں بند ہونے والی ہیں. تو میری بچی نے رو کر کے ایک جملہ کہا تھا, اے میرے مولا کب تک بچیوں پہ ظلم ہوتا رہے گا, ایسی کوئی ذات بھیج دے جو اس ظلم کی کلائی کو ہمیشہ کے لیے موڑنے کے لیے تیار ہو جائے. میری بچی نے آخری سانس لی اور میں اسے دفن کر کے گھر آیا. تب تک میری بیوی میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے باہر چلی گئی تھی. کعبے کو دیکھا, مجھے سکون نہ ملا. دوستوں کے پاس گیا, الجھنیں میرے تعاقب میں تھی, بے چینیاں میری شناخت بن گئی تھی, انتشار کی کیفیت میں ڈوبا رہتا تھا. اے سرکار مدینے والے آقا, میں نے سوچا میں خودکشی کر لوں, لیکن سرکار جب میں نے آپ کو دیکھا تو دل کو راحت ملی. پھر میں نے کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی اختیار کی, لیکن اب تک اس بچی کی چیخ مجھے سنائی دیتی ہے. سرکار مجھے صرف اتنا بتا دیں, 5 بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے, وہ آواز کبھی نہیں آئی. 6ویں بچی کو دفن کرنے جا رہا تھا تو وہ آواز آ رہی تھی, عاصم اسے مارنا نہیں, عاصم اسے مارنا نہیں, عاصم اسے مارنا نہیں. تو سرکار مجھے صرف اتنا بتا دیں وہ آواز کیوں آ رہی تھی؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. میرے آقا نے رو کر کے فرمایا تھا, عاصم وہ آواز اس لیے آ رہی تھی کہ اس وقت میں مکہ شریف میں پیدا ہو چکا تھا. رب کی رحمت نہیں چاہتی کہ جس شہر میں رحمت للعالمین بن کے میرا حبیب جائے اس شہر میں کوئی بچیوں کے صنف نازک پر کوئی ظلم کی مٹیاں ڈال دے. سمجھے رب نے چاہا تھا کہ میں اس بچی کو زندگی عطا کروں, لیکن عاصم تیری جہالت کی رسموں نے اسے قید کر دیا. رب چاہتا تھا کہ میرا حبیب رحمت بن کر کے اس شہر میں موجود ہے, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے, لیکن تو نے آخر اس بچی کو دفن کیا. عاصم کہتے حضور روتے رہے, میں حضور کے قدم سے لپٹا رہا. ذرا سوچو ایک بچیوں کی تکلیف کو حضور برداشت نہ کر سکیں. آج جہاں جہاں بچیوں پر ظلم ہوتا ہے ذرا سوچو کہ حضور کی روح مبارک کو تکلیف کتنی ہوتی ہے.
اور ہم جو تنہائیوں میں کوئی ظلم کرتے ہیں، کوئی جبر کرتے ہیں، اپنی بچیوں کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں، بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، پیر علاؤ الدین صدیقی نے کہا تھا بند کمرے میں جو گناہ کرتے ہیں، اپنے گھر کے آنگن میں جو جرم کرتے ہیں، اس جرم کا بوجھ اللہ کے رسول کے سینے پر مدینے محسوس ہوتا ہے۔ سمجھ رہے صاحبو، حضور کا آنا آپ سب کے لیے بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے عظیم رحمت و نعمت بن کے اللہ کے رسول زمین پہ تشریف لائے ہیں، سارے عالم کے لیے حضور رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، سرکار نور بن کے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے کہا نور والا آیا ہے، آپ نے کہا حضور رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں۔ ہر طرف سے آواز آتی تھی، ظفر علی خان نے کہا تھا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ لیکن صاحبو کل جلوس کا دن ہے، بڑی حالات کے کشیدے ہونے کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اگر تم رحمت والے نبی کی امت میں سے ہو تو خبردار جلوس میں کسی بھی قسم کا ہنگامہ نہ ہونے دینا۔ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ، کسی بھی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی پٹاخے بازی نہیں، کوئی ایسے نعرے نہیں جو اپنے ملک کی سالمیت اور اپنے ملک کے آئین، اپنے ملک کے آرٹیکل کے خلاف ہوں۔ کیوں؟ جب حضور تشریف لائے ہیں اور رحمت بن کے تشریف لائے ہیں تو حضور کی امت بھی زمین پہ رحمت والی ثبوت کی عظیم الشان نصاب عشق کی تعلیم کو عائش کرے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خوشیاں تو رسول کی آمد پہ منا رہے ہیں لیکن کام حضور کی روح کو تکلیف دینے والے کر رہے ہیں۔ بے وضو حضور کی اس جلوس میں شامل نہ ہوئیے گا انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے وضو شامل نہ ہوئیے گا، آہستگی کا، نرم روئی کا درود پڑھتے ہوئے جائیے گا۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں یہ نہیں ہے جو لائٹنگ آپ لگاتے ہو نا، لائٹنگ اچھی بات ہے لیکن خبردار کبھی گورنمنٹ کے پیسے سے بے جا استعمال کرتے ہوئے لائٹ مت لگانا۔ تمہارے پاس پیسے ہیں، طاقت ہے تو اپنے ذاتی پیسے سے حضور کی آمد پر خوشیاں منانا، حضور کی آمد پر خوشیاں منانا، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکے تو فروٹس، میوہ جات کی چیزیں جو بند ہیں، ٹافی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ہندو دوست احباب ہیں، آپ ان کو بھی دیں تاکہ پتہ چلے کہ حضور صرف مسلمانوں کے دن نہیں ہے، حضور تو سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ کیا کہا تھا کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کے رسول سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ حضور کے آنے کا اگر آپ اغراض و مقاصد سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی اختلاف نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا، کبھی افتراق نہیں ہوگا، محبتوں کے نعرے لگیں گے، ہر طرف سے آواز آئے گی سرکار کی آمد۔ ذرا اونچی بولے، ایک آدمی درمیان سے پھر کھڑے ہو کے لگائے نعرہ اور پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے سبحان اللہ۔ 21 اور 22 ربیع النور شریف کو سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے، ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صبح یہی فضا، یہی برکتیں، یہی انوار، یہی تجلیات، یہی شفا بانٹنے والی، یہی تسکین قلبی، تسکین قلبی، بہت بہت شکریہ بھائی، تسکین قلبی عطا کرنے والی یہی ساعت نور، یہی مجلسوں کی خوشبو پھر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ بولو بھائی، دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو 4 اور 5 سپٹمبر کو انشاءاللہ سب لوگ چلیں گے سرکار شاہ فضل رحمہ گن مراد آبادی کی بارگاہ میں انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ، پھر ان کے دادا کا فیض وہاں پر چل کے حاصل کریں گے انشاءاللہ، پھر کہیں گے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات جو شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک ساری آوازیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بلند ہو جائیں کہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ بہت بہت مبارک ہو، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ آپ سب کو اجازت دیں، ان سرکاروں کی نالین ہمارے سر کا تاج بنے، اہل بیت کی بارگاہ کے حوالے سے ہمیشہ ہم حساس رہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں تو مدینے والے آقا خوش ہو جائیں۔ اجازت دیں، پھر کسی موقع پر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔